ایسا فرمایا کرتے تھے کہ 2 شرمگاہوں کو جوڑنے کے لیے یعنی شادی کے لیے لاکھوں خرچ کر دے گا، قرض دے کر خرچ کر دے گا، لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ کے راستے کی نفل حرکت پر خرچ کرنے کا مزاج نہیں۔ اس لیے ہماری جان اور مال کا سب سے پہلا تقاضا، پہلا مصرف یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑیں، اسی لیے قدم جن کا قناعت ختم ہو جاتی ہے وہ حرام عذاب اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ نظر آتا ہے کہ حرام میں آمدنی زیادہ ہے، حلال میں کم ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ مال مستعار اور مال ادھار اور مال قرض لیتے ہیں کاروبار کے لیے، حلال حرام کی نہ علماء کی تحقیق کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کس طرح مال جہاں چاہے مل جائے۔ بنی اسرائیل میں فرعون کے غرق ہونے سے پہلے بنی اسرائیل نے ایک شادی کے لیے فرعونیوں سے مال قرض دیا کہ ہماری شادی ہے، اچانک تقاضا آ گیا ہے، لوگ کرتے ہیں جو اچانک بات پیش آ گئی ہے، اچانک تقاضا آ گیا ہے، لڑکی والے کہہ رہے ہیں شادی ابھی کرنی ہے، ادھر لڑکے والے تقاضا کر دیا ہے کہ نہیں شادی ابھی کرنی ہے، تو کہ اب جلدی میں کہاں سے انتظام کریں کہ جہاں سے بھی ملے، جس سے بھی ملے، جیسا بھی ملے، جی ہاں اسی طرح لڑکی رخصت ہو جائے، چاہے کسی بھی طرح کا مال ہو، بعد میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کی انہیں بالکل بھنک نہیں ہے۔ یہ تو خوب اسراف میں، خوب فضول خرچی میں، خوب حرام پیسوں میں اور خوب سودی کاروبار میں لڑکی کو رخصت کر دیتے ہیں۔ بعد کی پریشانی جو آنے والی ہے اس پر یہ خون کے آنسو روتے ہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتے ہیں لڑکی کو عزت سے رخصت کرنے میں، اور جس ذلت سے ہی کی لڑکیاں واپس آتی ہیں اس کو حرام مال خرچ کرنے میں اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ بعد میں کیا ہوگا۔ دیکھ لیں ہر گھر کا حال، اس کا نام ہو گیا، اس کی یہاں شادی مشہور ہو گئی، 2-4 وزراء نے شرکت کر لی اور اس کی عزت بڑھ گئی۔ یہ سنتوں کو مٹا کر اور حرام پیسے شادی کر کے یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس مال کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ فرعون سے بنی اسرائیل نے مال مستعار لیا کہ ہمارے یہاں شادی ہے، ہم شادی کے بعد واپس کرتے ہیں کہ لے لیں، اور یہ تو باطل کھڑا ہوا ہے ہر وقت مسلمان کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے، جتنا مال چاہیے شاہد ہے، معلوم ہے کہ عید کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے مال سے بڑھ کر اور کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت پر جو سب سے بڑا خطرہ ہے مال کا، چنانچہ وہ مال لیا بنی اسرائیل نے اور شادی ہو گئی۔ ابھی یہ مال واپس کیا نہیں تھا، ادھار لیا ہوا کہ فرعون غرق ہو گیا، اور یہ مال رکھا رہ گیا۔ یہی ہے وہ مال تھا، سونا تھا، جس کو سامری نے جمع کر کے اور اس کا بچڑا بنا کر بنی اسرائیل کو اس کی عبادت پر جمع کر، وہاں جا کے اس کا فساد 5,38,000 گمراہ ہوئے، صرف 12,000 جائے کہ وہاں کے مال نے یہاں یہ کہا تھا لن نبرح علیہ عاکفین حتی نرجع، یہاں کہ ہم اس کی عبادت سے جمع رہے۔ تو عزیزوں بات اصل یہ کہ معاملات کو دا حکم کر اگر سارا معاشرہ اور منکرات کا ماحول اور سب عبادات میں کمال اور عمدہ اخلاق یہ سب چاہتے ہو تو سب سے پہلے معاملات کو حکم کرو۔ ایسا سمجھتے تھے لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں۔ لقمہ سمندر ہے، لقمہ معمولی چیز نہیں، لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی، لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں۔ جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوگی۔ جو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک لقمے کو نکالا معدے سے جو بھوک کی شدت میں کہانت کی آمدنی کو کھلایا گیا تھا، اور فرمایا کہ میری جان لے کر نکل کر مجھے نکال دیا۔ فرمایا کہ سب سے پہلے کمائیوں کو حکم پر لاؤ۔ حضرت بکر صدیق کا پہلا خطبہ ہے اسلام کا، خلافت کا پہلا خطبہ، خلیفہ بنایا گیا۔ اس نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کی آمدنی کی تحقیق کیا کرو، تمہارے ملازم کیا کما رہے ہیں، کہاں سے کما کے لا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ باقی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی غسل کر لے، باقی یہ ہے کہ اپنے بدن کے خون کو پاک رکھو غبن سے، اس لیے کہ یہی عملی مشین ہے انسان۔ آپ اندازہ کیجئے نا کہ اگر ڈیزل کے گاڑی میں پیٹرول پڑ جائے، ڈیزل کی گاڑی میں پیٹرول ڈال دیا جاوے اور پیٹرول کی گاڑی میں ڈیزل ڈال دیا جاوے تو کس میں چلے گی؟ بولو بھائی کہ نہیں چلے گی گاڑی، تیل بدل گیا۔ اللہ اکبر، انسانوں کے ہاتھ میں بنائی ہوئی مشینوں کا تیل بدل جائے تو یہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ تم حرام کمائی سے یہاں سے جنت تک کی مسافت کیسے کر لو گے؟ ہاں جو چاہو کھا لو، کہ وہ تیل بدل جائے تو 1 کلومیٹر نہ چلے، اور یہ اپنی غذا بدل کر جنت تک کی مسافت طے کر لے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کمائیوں کو حکم کرنا، کمائیوں کو حکم، یہ سب سے بنیادی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے قانون ایسا بن جائے کہ لوگ قانون کی ماننے لگے، کوئی کہتا ہے کہ پولیس والوں کی غفلت سے
جرائم ہوتے ہیں، پولیس والے اگر کام صحیح کریں گے تو جرائم نہیں ہوں، ہے نا کہ جرائم اور منکرات انسان کے اپنے اندر کا تقاضا ہے، اس اندر کے تقاضے کو باہر کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، یہ اندر کا ایک تقاضا ہے۔ جس طرح معروفات نیکیاں اندر کا تقاضا ہے، اس طرح منکرات بھی انسان کے اندر کا تقاضا ہے۔ اگر اس سے روکنے کے لیے باہر کی چیزیں استعمال کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے زیادہ آپس میں فساد اور آپس میں جھگڑے اور آپس میں ایک دوسرے کو بے دینی کے لانے کا ملزم قرار دینے کا اس سے بڑا کوئی سبب نہیں۔ ضرور عادت کرنا چاہتا ہے منکرات کو ختم کرنے کے لیے امت کو معروفات پر لانے سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں، اس لیے کہ جن اعضاء کے غلط استعمال سے منکر ہو رہا ہے ان اعضاء کو معروفات پر لائے بغیر منکرات ختم ہو نہیں سکتی۔ اس لیے یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ سکھایا علماء نے کہ ایمان کامل ہو نہیں سکتا، ایمان کامل ہو نہیں سکتا، ایمان کامل ہو نہیں سکتا جب تک مومن خود اپنی ذات سے دوسروں کو معروفات پر آمادہ نہ کرے اور دوسروں کو منکر سے نہ روکے، اس وقت تک ایمان کامل ہو نہیں۔ ایمان کی شکلی شرائط میں سے رکھا ہے، لوگ منکر کرنے والے سے منکر کے چھوڑنے کے لیے اسے مقابلہ کرتے ہیں، حالانکہ اپنے اندر سے منکرات کو ختم کرنے کے لیے سب سے بنیادی بات یہ تھی کہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کر لو تاکہ تمہیں منکر اندر سے برا لگے، تمہیں منکر اندر سے برا لگے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا حدیث میں کہ جب آدمی منکر کو منکر نہ سمجھے اور نیکی کو نیکی نہ سمجھے تو اس کا دل ہر خیر سے اور ایمان سے ایسا الٹا کر دیا گیا ہے جیسے کسی تھیلے کو الٹ دیا جائے تو اس کے اندر کا سامان باہر آ جائے۔ اس لیے سب سے پہلے اس دعوت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، دعوت کیا ہے۔ دعوت امر معروف اور نہی عن المنکر کی عملی شکل کا نام ہے، جس کے بغیر خدا کی قسم امت نہ نجات پا سکتی ہے نہ امت خسارے سے بچ سکتی ہے۔ قسم کھا کر میں قسم نہیں کھا رہا، اللہ قسم کھا رہا ہے، اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، اللہ قسم کھا رہے ہیں قرآن میں، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، جب تک کہ اجتماعی طور پر دوسروں کو معروفات پر لانے کی اور دوسروں کو منکر سے ہٹانے کی، منکر سے روکنا منکر کرنے والے سے مقابلہ کرنے کو نہیں کہتے، منکر سے روکنا منکر کرنے والے کے ماحول کے بدلنے کو کہتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں تغیر کا لفظ ہے کہ جو تم میں سے منکر کو دیکھے اسے چاہیے کہ اس کو بدلے، منکر کو بدل دے، ہاتھ کی قوت ہاتھ سے بدلے، زبان کی قوت زبان سے، اور اگر ایسے حالات بن گئے ہیں کہ زبان کہیں نہیں کھول سکتا کسی مقام پر تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ یہ اپنے دل سے منکر کو بدلے۔ یہاں بھی تغیر کا لفظ ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ، اس کو دل سے بدلے، کیسے دل سے بدلے کہ دل سے بدلنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی دعا کی قوت کو استعمال کرے تنہائیوں میں اس منکر کو بدلنے کے۔ اگر یہ تنہائیوں کی دعاؤں میں منکرات کے بدلنے کی، اگر تنہائیوں کی دعاؤں میں منکرات کو بدلنے کے لیے اپنی قوت کو، دل کی قوت کو استعمال نہیں کرتے تو ان کا دل ایمان سے خالی ہو چکا ہے۔ میں اور آپ اس پر ذرا سا غور کریں، میں اور آپ غور کریں کہ منکر کرنے والوں کے گناہوں کے تذکرے تو ہیں لیکن تنہائیوں میں اس منکر کو ختم کرانے کے لیے دعاؤں کا راستہ امت نے چھوڑا ہوا۔ میں نہیں کہتا کہ کتنی تعداد کام کرنے والوں کی ایسی ہوگی جنہیں تنہائیوں کی دعاؤں میں یہ منکر کو بدلوانے کے لیے ان کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ کوئی کاروبار کو رو رہا، کوئی کارخانے کو رو رہا، کوئی ذمہ داری کو رو رہا، کوئی حکومت کو رو رہا، کوئی اپنے قرض بیماریوں کو رو رہا، کوئی اپنی پریشانیوں کو رو رہا۔ کی دعاؤں میں سے یہ سب سے بڑا فریضہ نکلا ہوا ہے کہ یہ دعاؤں کے ذریعے منکر کو بدلوائیں۔ حالانکہ صحیح حدیث ہے کہ اگر یہ اپنے دل سے اس منکر کو نہیں بدلواتا، اسے منکر کو نہیں بدلواتا، اس کو جس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ ہاتھ نہیں چلا سکتے، زبان نہیں کھول سکتے، آپ کے دل پر کسی کا کوئی بس نہیں ہے، کسی کا آپ کے دل پر کوئی قابو نہیں ہے، دل آپ کے اختیار میں۔ فرمایا کہ اگر یہ اس منکر کو اپنے دل کے ذریعے نہیں بدلتا تو فرمایا کہ اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ اور ایمان کا کوئی حصہ دل میں باقی نہیں رہا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دعوت کو سمجھو، لوگ سنتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ دعوت کے بغیر نجات نہیں ہے، لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، حالانکہ نہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ غور کر کے پڑھتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بات پیدا ہو گئی کہ جب سارے منکرات کتابوں میں لکھ دیے گئے اور معروفات کتابوں میں لکھ دیے گئے اور کتابوں کے ذریعے دعوت دے دی گئی ہے تو یہ تو فریضہ ادا ہو گیا نہیں۔ جس طرح نماز کا فریضہ خود نماز پڑھے بغیر ادا نہیں ہوتا، اس طرح معروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ خود اس کام کو کیے بغیر یہ فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ کتابوں میں اوامر نواہی کا علم ہے، کتاب امر معروف اور نہی عن المنکر کا عمل نہیں ہے،
عمل تو ہے جس کے انسان خود کرے. تو میں نے عرض کیا کہ منکر کے ماحول کو بدلنے کے لیے اور معروفات کا ماحول قائم کرنے کے سب سے بنیادی کام وہ یہ دعوت ہے. اور دعوت کا مطلب ہی ہے اس امت کے افضل امت ہونے کی شرط یہی ہے کہ تم خیر امت ہو نہیں سکتے اگر تم بھلائی کا حکم نہیں کرتے ہو اور برائی سے نہیں روکتے ہو تو تم خیر امت نہیں. اس لیے قرآن نے نجات کے اسباب 4 بیان کیے ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، اور دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرنا اور اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا. تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ دونوں ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ نجات کے لیے شرط قرار دیے گئے ہیں. لوگ 2 کام جانتے ہیں، ایمان اعمال صالحہ، ان دونوں کے ساتھ تواصی بالحق، تواصی بالصبر کو نہیں جانتے. حالانکہ یہ دونوں بھی ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ نجات کے لیے شرط ہے. ایمان اور اعمال صالحہ شرط ہے نجات کے لیے. ایسے ہی تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یعنی دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنا، دوسروں کو برائی سے روکنا، یا دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرنا، اعمال پر آمادہ کرنا، یہ دونوں معنی لکھے ہیں. اس لیے میں عرض کیا کہ دعوت کو کی دعوت کیا کہ دعوت کے بغیر امت خسارے سے بچ نہیں سکتی، اور خسارے سے نکلنے اس کے لیے سب سے پہلا بنیادی کام یہ تھا کہ امت دعوت کے ذریعے امت کو منکر کے ماحول سے نکالے. اس لیے کہ ماحول کا بدلنا یہ ہے، ماحول کا بدلنا یہ نہیں ہے کہ آپ منکر کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ماحول کا بدلنا یہ نہیں ہے کہ آپ منکر کو ختم کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ماحول کا بدلنا یہ ہے کہ آپ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالنا ہے. گھر میں رہ کر بیماری ختم نہیں ہوتی پڑتی، گھروں میں رہ کر بیماری ختم نہیں ہوتی پڑتی ہے. یہ بیماری کے لیے کہ ختم کرنے کے لیے، یہ بیماری کو ختم کرنے کے لیے اس کو بیماری کے ماحول سے نکالیں. انہیں اسپتال کے ماحول میں لاؤ، انہیں چیک اپ کے ماحول میں لاؤ، انہیں ڈاکٹروں کے ماحول میں لاؤ، انہیں علاج اور پابندی کے ماحول میں لاؤ تو اس کا علاج ہو سکتا ہے. ورنہ اپنے ماحول میں رہ کر ان کے جسم کا علاج بہت آسان بات ہے. بیماری کو ختم کرنے کے لیے اس کو بیماری کے ماحول سے نکالا جائے. جب جسم کے لیے یہ بات ہے تو روح کے لیے یہ بات کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے مصنون طریقہ ہے تربیت کا کہ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالا جائے. یہ مصنون طریقہ ہے. میں نے عرض کیا کہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا اس امت کا اصل، اس امت کی شان، اس کا امتیاز ہے. اس کے بغیر یہ امت خیر امت نہیں ہو سکتی. اس کی عملی شکل یہ ہے. اس زمانے میں ثابت کرتا ہوں کہ معروفات پر تقریر ہو جانا بھی اور منکرات کا بیان کر دینا بھی جلسوں میں اور وعظ کے ذریعے، یہ اور کتابوں کے اندر منکرات اور معروفات کا لکھ دینا، یہ صرف ان لوگوں کو نفع دے سکتا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے اور بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. وہ وعیدیں سنیں گے منکرات کی تو وہ منکر کو چھوڑ دیں گے، اور وعدے سنیں گے معروفات پر تو معروفات کو اختیار کر لیں گے. لیکن امت کا وہ بے شمار طبقہ، کوئی تعداد، کوئی حد نہیں ہے، اس کو علم اور معروفات اور منکرات کے علم سے کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں. آپ امت کو یہ سمجھیے کہ اگر چھوڑ دیں کہ معروفات منکرات تو معلوم ہے، خود دیکھ کر عمل کرو. میرے دوستو عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت ایک عملی محنت کا نام تھا. دعوت ایک عملی محنت کا نام کہ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول سے رکھا جاتا تھا. ایک آدمی چوری ہوئی، آج کیا گیا، فرمایا کہ اس کو مسجد کے سن سے باندھ دو، کیونکہ چوری کر کے ڈرا ہوا ہے تو بھاگنے کا اندیشہ ہے، اور اس کو رکھنا ہے مسجد کے ماحول سے. زمانے میں جیل نہیں ہوتی تھی، جیلوں سے تو جرائم کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. اس جگہ جرائم کی استعداد پیدا ہوتی ہے سزاؤں سے، اور عمل کی استعداد اور منکرات کی نفرت میں پیدا ہوتی ہے عمل کے ماحول میں رہنے سے. فرمایا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دو. چور کو مسجد میں باندھا گیا ستون کے ساتھ تاکہ یہ بھاگ نہ جائے. بطور سزا کی نہیں ہے، یہ اس کو مسجد میں باندھنا سزا نہیں ہے، اس کو مسجد میں باندھنا مسجد میں رکھنے کے لیے ہے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ مسجد کے ماحول میں رہنا اس کے دل میں چوری کی نفرت یقین پیدا کرے گا. امت بالکل کھلی ہے پوری طور پر، کیا عوام، کیا خواص، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، وہ بالکل کھل چکے ہیں کہ معروف ہونا منکر کی عملی محنت کیا ہے، اس کی عملی شکل کیا ہے. معروفات پر بیان اور منکرات پر تقریر کر دینا، اس سے کبھی بھی تربیت نہ ہوگی جب تک امر معروف اور نہی منکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اعتبار سے جو اس کی عملی شکل تھی اس پر امت نہ آئے. جب تک اس پر امت نہ آئے، اس طرح یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تربیت کا جو طریقہ تھا، جو ایک محنت کی، امت اس پر آئے. یہ مختلف قسم کے آلات اور ذرائع سے منکرات کی اشاعت کرنا تو غیر مسنون ہونے کی وجہ سے بے اثر چیزیں ہیں. اس کا نہ اس کا کوئی اثر ہے، نہ اس کا کوئی اثر ہے. سمجھتے تھے کہ جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا.
حق کے چلنے کے لیے تو حق کا ہی راستہ ہے، اور سنت کے طریقے سنت کے زمانے کے لیے نہیں، سنت کے طریقے قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ضابطہ قائم کیا ہے۔ رواج غالب ہے دعوت میں، سنتیں مغلوب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس زمانے کا طریقہ یہ، اس زمانے کا طریقہ وہ تھا، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ بے شک منکر سے روکنا، لیکن منکر سے روکنے کا ایک عملی طریقہ۔ منکر سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ منکر کرنے والے کا مقابلہ کر کے اسے قوت سے منکر سے روک دیں، بلکہ منکر سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی منکر سے باز آئے، منکر سے باز آئے۔ اس سے منکر سے کیسے باز آئے گا؟ کہ یہ منکر کیسے باز آئے گا کہ اس کے اعضاء جو منکرات کر رہے ہیں، اس کے اعضاء معروفات پر آ جائیں۔ بہت آسان راستہ ہے، بہت آسان راستہ ہے، اس کے اعضاء کو معروفات کر دیں۔ اس لیے کہ انسان کے بدن میں یہی اعضاء ہیں جو منکر کر رہے ہیں، یہی اعضاء معروفات کریں۔ انسان کے آنکھ سے لے کر شرمگاہ تک سارے اعضاء معروفات کے لیے بھی ہیں، منکرات کے لیے بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہوں کے اعضاء الگ ہیں اور نیکیوں کے اعضاء الگ ہیں، یہی اعضاء ہیں۔ بلکہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، اس کو کوئی عمل نہیں ہے، عبادت کا، تلاوت کا، ذکر کا، نماز کا، روزے کا، یہ فریضے کا عمل ہوتا تو ہوتا اس سے اجر۔ آپ میں کیوں نہ اجر، کیوں نہیں اجر ملے گا؟ اگر اس شرمگاہ کو حرامی استعمال کرتا تو گناہ ملتا نہ ملتا؟ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اعضاء منکرات کے لیے ہے، یہ اعضاء معروفات کے لیے۔ ان اعضاء کو معروفات پر لے آؤ تو انہی اعضاء سے منکرات ختم ہوتی۔ اس زمانے میں لوگ اتنی کوشش لوگوں کو اعمال پر لانے کی نہیں کرتے، اتنی کوششیں منکر کو روکنے کے لیے کرتے ہیں۔ حالانکہ منکر سے روکنے کا معروفات لانے سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں، سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ یہ ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ دعوت کسی محنت کا نام ہے، کسی اخبار کا نام نہیں۔ دعوت کسی اخبار کا نام، دعوت محنت کا نام ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر دعوت ہو تو کھانے کا وجود دعوت ہے، دسترخوان لگنا دعوت ہے، مہمان کا آنا دعوت ہے، اس کا کھانا اندر کا کھانا دعوت ہے۔ آپ اس کے بغیر دعوت مانتے نہیں۔ اسی طرح ایک عمل محنت کا نام دعوت۔ تو ہم نے عرض کیا کہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ 4 کام امت کرے تو امت بخار سے بچ سکتی۔ پہلا کام کہ ایمان لاوے۔ ایمان لانے کا کیا ہوگا؟ ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اور ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے؟ ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اور دوسروں کے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے انہیں دعوت دے کر ایمان کی مجلسوں میں لا کر شریک کرو۔ یہ اقوال ہیں صحابہ کرام کے، یہ اقوال ہیں صحابہ کرام کے، کوئی خیالی بات نہیں۔ یہ کہہ دیا جائے اسی زمانے میں کہ اس کے بغیر ایمان ترقی نہیں کرے گا، اشکال ہوتا ہے لوگوں کو، اشکال ہوتا ہے لوگوں کو کہ اور بھی تو طریقے ہیں کہ تبلیغ والوں کا طریقہ رہ گیا ایمان کی سنت۔ اس اعتراض کی واحد وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی سیرت سامنے نہیں۔ اگر بات کو سن کر صحابہ کی سیرت میں لو تو اندر سے جواب یہ ملے گا کہ ہاں یہی ایمان سیکھنے کا طریقہ ہے۔ ایک نہیں، متعدد صحابہ کا معمول تھا۔ معاذ بن جبل سید العلماء کہتے تھے اجلس سنان من ساعت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے استنباط کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ ہاں ایمان میں کمال پیدا کرنے کا یہ ذریعہ جو آج کا عمل بتا رہا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کے عمل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل کی تعریف کی ہے۔ اس حدیث تحریر سے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہاں حضور اکرم علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے عبداللہ بن رواحہ کے عمل پر یہ فرمایا صحابی سے کہ ہاں ابن رواحہ ایمان کی عرصہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ حضرت خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں میرا ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا آدمی کورس کر کے فارغ ہو جائے، یہ جس کا معنی اور مطلب اور مفہوم سمجھ کر اس سے فارغ ہو جائے۔ ایمان اسی چیز میں حصوں میں ہے، ایمان گھٹتا ہے، ایمان کمزور پڑتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ میلا ہو جاتا ہے کپڑے کی طرح اور زنگ لگ جاتا ہے لوہے کی طرح، زنگ لگ جاتا ہے لوہے کی، میلا ہو جاتا ہے کپڑے کی۔ تجدید کرو، اس کی تجدید کرو، ایمان کی تجدید کا مسلمان کو حکم ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کیسے کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ۔ سمجھنا چاہیے کہ اس کی کثرت کا کیا مطلب ہے اور ان کی کثرت سے ایمان میں کمال پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے۔ میرے دوستو عزیزو، کلمہ لا الہ الا اللہ امت کے ایک طبقے کے ذکر میں ہے۔ میری بات توجہ چاہیے کہ وہ تنہائی میں اس کلمے کا ذکر کر لیتے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ایمان میں قوت اور کمال پیدا کرنے کے لیے اس کلمے کی کثرت کا حکم، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو دعوت میں لانا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کلمے کا ذکر نہیں لے کر آئے ہیں، کلمے کی دعوت نہیں لے کر آئے ہیں، دعوت کو لے کر آئے ہیں۔ جھگڑا سارا اس پر ہے، جھگڑا ذکر پر نہیں ہے۔ آپ تنہا ذکر کریں، ابوبکر آپ آہستہ قرآن پڑھیں، ہمیں آپ سے کوئی لڑائی نہیں۔ اگر آپ قرآن زور سے پڑھیں گے تو ہم آپ کو مکے سے نکال دیں گے، اس لیے کہ آپ کی تلاوت ہمارے عورتوں بچوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بن رہی ہے۔
ہم آپ کو تلاوت نہیں کرنے دیں، اگر آپ زور سے کریں گے تو آپ کو مکے سے نکال دیں گے۔ جھگڑا سارا اس پر تھا، جھگڑا سارا اس پر تھا کہ آپ اس کلمے کو دعوت میں نہ لائیں، آپ اس کلمے کو دعوت میں نہ لائیں۔ ہاں آپ اس کا ذکر کریں تنہا، اور آپ اس کا ذکر کریں چپ کر، یہ آپ کا کام ہے، آپ کریں، لیکن آپ کسی دوسرے کو دعوت نہ دیں۔ میری بات یاد رکھنا، قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ جتنا باطل کے قلوب اللہ کی توحید کا بیان کرنے سے دبتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں، اور جتنا باطل خوش ہوتا ہے اپنی تعریف کو سن کر اتنا اور وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ کئی بتوں کا ذکر آ جائے گا تو یہ خوش ہو جائیں گے، اور جہاں ان کے بتوں کا انکار کر کے اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے گا وہاں ان کے دل دبیں گے، بھیگیں گے، اور انہیں وحشت ہوگی اس سے۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، علم کا حاصل کرنا بذات خود مقصود نہیں ہے، بذات مقصود، کیونکہ عمل علم کے لیے مقصود ہے، علم سے فراغت ہو جائے۔ نماز کا علم حاصل کر لیا ہے، نماز سے پہلے کتاب نہیں دیکھتے آپ، روزے کا علم حاصل ہو گیا، روزے سے پہلے کتاب نہیں دیکھتے آپ، زکات کا علم حاصل ہو گیا، ہر سال آپ زکات دیتے، معلوم ہے کتنے مال میں کتنے نصاب زکات کا ہے، بہت سے حجاج حج کرتے ہیں بغیر کتاب کے حج کرتے ہیں، معلوم ہے حج کرتے۔ احکام کا علم عمل کے لیے ہے، اس لیے احکام کے علم سے فراغت ہو جائے گی، لیکن اللہ کی توحید کا بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، اس سے مومن کو فراغت نہیں۔ نعت کیا ہے، حکم دیا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت سے کیا مطلب ہے؟ کائنات اسباب اور شکلوں سے بے انتہا بھری گئی ہے، بکثرت بھری گئی ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کی وحدانیت کو کثرت سے بیان کرو، کیوں کہ تاکہ ہر شکل کا انکار کرو اللہ کے مقابلے، ہر شکل کا انکار کرو اللہ کے مقابلے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو پاگل کہا گیا ہے وہ کثرت ذکر سے نہیں، وہ انبیاء کو پاگل کہا گیا ہے اللہ کی توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے۔ جتنے انبیاء ہم نے بھیجے ہیں اس کو قوموں نے سب نے نبیوں کو پاگل کہا ہے، ما یاتیہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، کہ ان کو قوموں نے پاگل کہا ہے کیونکہ ان کی دعوت ان کی قوم کے عقیدوں کے، ان کی قوم کے ارادوں کے، ان کی قوم کے اسباب کے، ان کی قوموں کے طریقوں کے خلاف تھی، اس لیے قوموں نے نبیوں کو پاگل کہا۔ ٹھیک ہے، اتنا کثرت سے ذکر کرو تم لوگ جو پاگل کہے تو، کیونکہ کثرت ذکر کرنے والوں کو تو ان اسباب کہا ہے، ان کو بہت عقل والے ہیں کہ آدمی کثرت سے پاگل ہو جائے نہیں۔ اللہ نے تو ذکر کرنے والوں کو قرآن نے اولو الالباب کہا ہے کہ وہ ہیں عقل والے، کامل عقل والے، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، جو اللہ کا حال میں نبیوں کو پاگل کہلاے جانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آ کر قوم کو جو جس شکل میں لگا ہوا تھا، نبی نے آ کر اس شکل کے مقابلے میں اللہ کی ذات سے ہونے اور اللہ کا تعارف ان کو کرایا۔ سب سے پہلا کام یہ نے اللہ کا تعارف کرا، سب سے پہلا کام یہ کیا انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا، اس لیے کہ مزاج یہ بنا ہوا تھا کہ ہمارے نفع و نقصان اور ہمارے مسائل کے حل ہونے کا تعلق ان کائنات کی پھیلی ہوئی شکلوں سے ہے۔ لوگ نظام کائنات کو مسائل کا حل کا سبب سمجھتے ہیں، نظام کائنات ہے اور اس حال کا تعلق اس سبب سے ہے، اس حال کا تعلق اس سبب سے۔ نبیوں نے آ کر یہ سمجھایا کہ نہیں، نظام کائنات سے نہیں چلتا، بلکہ نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے، نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہی کام کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے اپنے صحابہ کو ایمان سکھانے کے لیے سب سے پہلے ان کا ذہن اور ان کا خیال، ان کا یقین کائنات کی شکلوں سے ہٹایا، ورنہ جو زمین سے غلے کو سمجھتے ہیں وہ زمین کے پجاری، جو سورج روشنی کو سمجھتے ہیں وہ سورج کے پجاری، جو ستاروں میں اٹک کر رہ گئے وہ ستاروں کے پجاری نجومی۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر ساری شکلوں کا انکار کیا، سب شکلوں کا انکار کیا۔ اس وقت مسلمان اس خطرے میں ہے، اللہ کی توحید کو بیان نہ کرنے کی وجہ سے مسلمان اس خطرے میں ہے کہ کیا ہم بھی سب کے ساتھ مل کر زمین کا تشکر ادا کریں کہ ہاں بھائی زمین کا تشکر پر، زمین کے تشکر پر اشتراک زندگی گزارنے کی طرف مسلمان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کہہ رہا ہوں کہ آؤ ہمارے ساتھ زمین ہمیں پالتی ہے، اس کا شکریہ ادا کریں۔ شکر کا خلاصہ اور شکر کا اصل مقصود تو عبادت ہے، اور وہ تو اللہ کی غیر کے لیے ہے ہی نہیں، اللہ کی غیر کے لیے ہے۔ جی ہاں، شکر کا خلاصہ تو عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نے آپ کو عبادت سے زیادہ تھکایا تو آپ سے کہا گیا کہ اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، تو آپ یہ کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں۔ تو عبادت ہے، شکر تو عبادت ہے کہ تو تمام کائنات کی شکلوں سے
ظاہر ہونے والے منافع کو اور تمام کائنات کی شکلوں سے ظاہر ہونے نقصانات کو صرف اور تنہا اللہ کی طرف پھیر. اگر تو کی طرف پھیرتا ہے تو مومن ہے، اور اگر ان سارے کائنات کے میں پیدا ہونے والے تغیرات کو اللہ کے غیر کی طرف پھیرتا ہے تو تو مشرک ہے. اگر تو منسوخ کرتا ہے اللہ کے غیر کی طرف تو مشرک ہے، اور اگر تو اس کو منسوخ کرتا ہے اللہ کی ذات کی طرف تو مومن ہے. قرآن نے صاف کہتے. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے صحابہ میں آپ نے ایسے سوالات پیدا کیے ہوا. یہ کہاں سے ایک صاحب نے آ کے عرض کیا کہ اردو میں خارج پھیل گئی. فرمایا کہ اردو میں خارج کیسے پھیل گئی؟ سوال کھڑا کیا. دیکھیں کیا جواب دے کہ ایک کو ہو گئی کہ بس سب کو ہو گئی. اس زمانے میں باقاعدہ ایک عقیدہ اور ایک یقین بنایا گیا ہے بیمار سے الگ رہو کیونکہ تمہیں نہ لگ جائے. حالانکہ ایک بیمار کی عیادت کرنے والے کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں. اگر بیماریوں سے لگنے والی ہے تو یہ ڈاکٹر کون سی مخلوق ہیں جو صبح سے شام تک بیماروں کے درمیان رہتے ہیں؟ روگ کی مخلوق ہے. سب آپ سے کرتا ہوں کہ مسلمان حالات میں جب گرتا ہے جب اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے. اور اللہ سے بدگمانی کے لیے اتنا کافی ہے کہ پیش آنے والی چیزوں کو کائنات کی شکل سے جوڑ دے. یہ اللہ سے بدگمان ہونے کے لیے کافی. سنو، اللہ سے بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ پیش آنے والی چیز کو کائنات سے جوڑ دے. میں آپ سے کیا عرض کروں؟ لوگ کہتے ہیں موسم کا بخار ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مہینہ آ رہا ہے بیماری آئی. بیماری سے بچ نہیں سکتے اسی لیے نے بیماری کو موسم سے جوڑا ہے، اللہ کی ذات سے نہیں جوڑا. یہ تو ایسے بے عقل ہیں کہ یہ تو اس موسم کے آنے سے پہلے دوا کا انتظام کریں گے. اس موسم کے آنے سے پہلے دوا کا انتظام کہ فلاں مہینہ آ رہا ہے دوا کا انتظام کر لو کیونکہ اس موسم میں یہ بیماری آ رہی ہے، موسمی بیماری آتی ہے، بیماری آتی ہے. یہ بیماریوں میں کیوں نہ پڑے جب میں نے بیماریوں کا تعلق اللہ سے کاٹ کر مخلوق سے جوڑ لیا ہے موسم سے، تو بیماری سے کیسے بچے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایسے کوڑی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے جس کی انگلیوں سے خون اور زخم ظاہر ہو رہے ہوتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ آپ اس طرح کھانا کھا رہے ہیں، یہ بیماری ہے. فرمایا اللہ کا حکم اس بیماری میں اس کے لیے، میرے لیے نہیں. جب میرے لیے ہوگا تو پھر میرے لیے اس بیماری کے پہنچنے کے لیے ضروری کہ میں اس طرح دیکھ کر کھانا کھاؤں. یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی اگر میرے لیے آئے گی تو اس سے بچنے کے باوجود آئے گی. شکلوں سے یقین ہٹایا، اسے یقین ہٹایا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے روزانہ کی ملاقاتوں کا مقصد یہ تھا کہ انہیں شکلوں سے نکالو مسلمانوں کو اور دعوت دے کر مسجد میں لاؤ اور خالق کے گھر میں لا کر پھیلی ہوئی مخلوق کا یقین دل سے نکالو. یہ قتل کام تھا. ہے نا صحابی آ کر عرض کیا کہ بھائی کو 10 لا رہے ہیں. فرمایا جاؤ شہد پلاؤ. پھر آئے کہ 10 بڑھ گئے ہیں، جاؤ شہد پلاؤ. پھر یہ فرمایا دوسری مرتبہ میں کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، پیٹ کا جھوٹا پن نہیں ہے. یہ تمہارے دل میں اس بات کا شک ہے کہ جب شہد کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو اس سے 10 گر جائیں گے تمہارے دل. کہ تم شہد کی تاثیر کو دیکھ رہے ہو، ہم شہد کا وعدہ دیکھ رہے ہیں. شہد کی تاثیر دیکھ رہے ہیں اور ہم شہد پر شفا کا وعدہ دیکھ رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یقین کو ہٹایا شکلوں سے. فرمایا پہلے ان کو خارج کہاں سے؟ اگر یہ بات ہے پہلے کو کہاں سے؟ اللہ کی قدرت ایسی کہ نعوذ باللہ کمزور. یہ اللہ کی قدرت اللہ جیسی بے اختیار نہیں ہے کہ اللہ نے چاہا ایک کو سب کو بیماری ہو. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان کے ذریعے عقیدے درست کیے لوگوں کے. ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کا انکار کیا، یہاں تک کہ نمرود کا بھی انکار کیا. نمرود نے کہا اچھا اگر آپ مجھے رزاق نہیں مانتے، جو آج ہمارا عام مسلمانوں کا تاثر ہے کہ اگر آپ ان کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو مشکلات پیش آئیں گے. تو آپ ان کو مانیے، آپ ان کو مانیے تاکہ آپ کی سہولت ملے. آپ ان کو نہیں مانتے تاکہ مشکلات پیدا ہوں. عجیب بات ہے. مسلمان یہ کہہ کر کفر سے راضی ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں. یہ سمجھتا ہے کہ دینی سمجھوتے سے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے. دینی سمجھوتا کر دو بات ہماری مان لو، دو بات آپ کی مان لیں، اس طرح مل کے. ایسا نہیں. بہت چاہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ذرا سا اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں تھوڑا سا نرم پڑ جائیے، تھوڑی سی گنجائش ان ہماری شکلوں کی بیان کرنے کی رکھیے. کچھ تھوڑا سا اختیار ان کو بھی دیجیے. یہ چاہتے تھے کہ آپ اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں ذرا نرم پڑ جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہٹایا یقین شکلوں سے، ایسا ہٹایا یقین شکلوں. فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے، اللہ کی بات ان شکلوں سے ہٹا کر وعدوں پر لائے. تو میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک شکل کا، دوسری شکل کا، تیسری شکل کا انکار کیا، یہاں تک کہ نمرود کے انکار پر آ گئے. فرماتے تھے اگر آزر اگر بات مان لیتے تو شاید آزر کے بعد وزیر بنتے، اس لیے کہ باپ وزیر تھا. باپ وزیر تھا، باپ وزیر یعنی وزارت سے نہیں بنتے. اگرچہ باپ بھی ہے وزیر بھی ہے، سر وزارت سے نہیں بنتے. اللہ پاک ہے
کہ کون پالتا ہے کہ اللہ پالتے ہیں، کہ نہیں ماں پالتی ہے، کہ نہیں اللہ پالتے ہیں، ماں کون پالتا ہے کہ آذر پالتا ہے، آذر کون پالتا ہے نمرود پالتا ہے، نمرود کون پالتا ہے کہ نمرود تو حکومت ہے، حکومت سے بچتے ہیں۔ اللہ کی شان، اس نے اپنے آپ کو رزاق کہلانے کے لیے راشن بند کر دیا، اس نے اپنے آپ کو رزاق کہلانے کے لیے کہ یہ کہہ دو کہ ہم پالتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ پالتے ہیں۔ اس نے کہا میں راشن بند کر دوں گا، کہ کر دو، اس لیے کہ اللہ کی قدرت یہی تھوڑی ہے کہ آپ دن میں کلر کا ایک گرن ڈالیں اور اس سے 100 بالیں نکل آئیں۔ اللہ کیوں نہیں؟ ابھی تو ہم کائنات کے اسباب سے ظاہر ہونے والے منافع سے قدرت کو سمجھیں، کائنات کے اسباب سے ظاہر ہونے والے فائدوں سے ہم قدرت سمجھیں، حالانکہ یہ تو بہت دور ہے، اس سے قدرت نہیں ہے، یہ تو قدرت کا ایک تعارف ہے کہ ہم دیکھیں کہ تم دانے کے نکلنے کو زمین کی طرف منسوخ کرتے ہو، ہماری طرف منسوخ کرتے ہو، یہ بیج دانا اگایا دیکھنا چاہتے کہ تم اس دانے کے اگنے کو زمین کی طرف منسوخ کرتے ہو یا ہماری طرف منسوخ کرتے ہو۔ اللہ کی شان، اس نے راشن بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں رکھی ہوئی بوری جو اس میں مٹی بھری ہوئی تھی گھر کی مرمت کے لیے، اس بوری کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کی بوری کو آٹے میں تبدیل کر دیا۔ یہ نہیں قدرت ہم نے زمین کے راستے سے غلہ دیں، قدرت یہ ہے کہ ہم زمین کی مٹی کو آٹا بنا دیں۔ یہی انبیاء کے ساتھ کیا اور یہی صحابہ کے ساتھ کیا کہ جتنے مشرکین غزوے میں شراب کے مشکیزیں لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے سارے شراب کے مشکیزوں کو شہد میں تبدیل کر دیا۔ جس مشکیزے کو پہلے اسی میں شراب حرام اور شہد شفا۔ پوچھا ان سے بھائی اتنا شہد کہیں کے لیے لائے؟ غزوے میں، جنگ میں، قتال میں، تجارت کر اتنا وزن ڈھو کے لائے؟ کہ نہیں، ہم تو ایک مشکلہ نہیں لائے شہد کا، ہم تو شراب لائے تھے کہ یہاں فتح ہوگی اور شراب پیئیں گے، خوشی منائیں گے۔ اب اس بوجھ کرے گی کہاں بھاگے؟ اللہ کی شان، اللہ نے سارے کفار کے شراب کے مشکلوں کو شہد میں تبدیل کر دیا۔ یہ قدرت، یہ نظام کائنات ہمارے قبضے میں، ہمارے ہاتھ میں۔ میرے دوستوں عزیزوں، جن فرشتوں کے جن میں نظام کائنات کیا ہے وہ فرشتے بھی عاجز ہیں، عاجز اور محتاج ہیں، مختار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو، پانی سرکش ہو گیا، فرشتہ روکتا رہ گیا، لیکن پانی فرشتے کی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا، پانی فرشتے ماننے کو تیار تھا۔ کیا بات ہے کہ تمہارے دل میں کام کیا گیا ہے، تمہیں اختیار نہیں، اختیار اللہ کا، وہ جو چاہیں گے جس کو چاہیں گے بے اختیار کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح شکلوں سے ان کو ہٹایا۔ بارش ہوئی حدیبیہ کی رات میں، فرمایا آپ نے صحابہ سے تم میں سے صبح کو کچھ لوگ کافر ہوں گے، کچھ ہوں گے۔ صحابہ نے کیسے ہو جائے کہ ہم اسلام میں آ کر فرمایا ہاں، جو یہ کہے گا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ یہاں تو جمعے کی خبریں اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پیشین گوئیاں کر دیتے ہیں، جو کہتے ہیں ہاں بھائی ان کی بات صحیح ہے، اللہ کا نظام ہے۔ ایمان والوں کے ایمان کو پرکھنے کے لیے ان جھوٹے نجومیوں کی ایک بات کو صحیح اپنے قدرت سے کر دیں گے تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کا یقین اس نجومی پر ہے یا ان کا یقین میری ذات پر۔ ایک بات سچ ہو جائے گی، وہ ان کے کہنے سے نہیں ہوگی، وہ اللہ کے کرنے سے ہوگی۔ انہیں دھوکہ یہ لگے گا کہ نجومی غیب کی بات جانتے ہیں، کل جا کے پوچھو کہ ہاں جی اگلی بات بتلاؤ، کاروبار کر رہا ہوں، ارے استخارہ کر لے، اللہ سے پوچھ لے، جگہ نہیں تھی یہاں ایک آدمی ہے جو آپ نبیوں بتاتے ہیں کیا کرنا ہے، حالانکہ غیب کا تو نبیوں کو بھی علم نہیں، نبیوں کا علم کافی ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کے منکر ہیں انہیں غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے موحد، اللہ کی طرف بلانے والے انبیاء، ان کو بھی غیب کا یقین نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ یعقوب علیہ السلام ہم نے علم نہیں دیا تو کنویں میں بچہ پڑا ہوا ہے اسی محلے میں، اسی گاؤں میں، لیکن بیٹے کی نہیں آئی باپ سے اور دل سے پڑتا چلا۔ ایک مدت کے بعد ہم نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو پہنچا دی مصر سے۔ ہم چاہیں دور کا علم دے دیں، ہم چاہیں قریب کا علم نہ دیں۔ کہتے ہیں انہیں غیب کی خبریں ہیں، ان سے معلوم کرو۔ یہ عقیدے کی خرابی ہم میں اس لیے عام ہو گئی کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کا معمول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب عقیدہ بگڑے گا تو اعمال بگڑیں گے، جب عقیدہ بگڑے گا تو یہ اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے غلط قدم اٹھائیں گے، مسائل کے لیے غلط قدم پوچھیں گے نجومیوں سے کہ جی بتاؤ جی فلاں کام کا کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ارے استخارہ کر دو، اللہ تمہیں خواب میں دکھلا دیں گے، یہ تمہارے دل کو صحیح چیز کی طرف پھیر دیں گے، مطمئن کر دیں گے، کیونکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں، تو استخارہ اللہ ہی سے ہوگا۔
اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو شکلوں سے ہٹایا تھا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ عقیدہ بگڑا ہے۔ دیکھو حضرت صحابہ میں ایمان کی حقیقت اور اس کا کمال اس واقعہ نقل کیا ہے، کیونکہ جب آدمی عمل سے کامیابی نہیں دیتا اور نماز اور اعمال خیر سے پوری طرح مایوس ہو جاتا ہے اور یہ سارے اعمال سمجھتا ہے آخرت کے لیے ہیں، دنیا کے کام سے نہیں، تو پھر یہ غلط قدم اٹھاتا ہے اپنے مسائل کے حل میں۔ جب آدمی کا یقین عمل پر نہیں ہوگا تب اس کا یقین عملیات پر جائے گا۔ کوئی تعویذ دے دے، سنو تو صحیح، کوئی تعویذ دے دے، کوئی جھاڑ پھونک کر دے، کوئی وظیفہ بتا دے، حالانکہ فرائض سے بڑھ کر کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے کہ نماز اللہ کی ذات عالی سے بغیر کسی سبب کے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے بغیر کسی سبب کے براہ راست اللہ کی ذات سے فائدے اٹھانے کے لیے عمل کیا ہے نماز کا، براہ راست بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی شکل کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اعمال کو اسباب پر مقدم کرایا کرتے تھے تاکہ قدرت ساتھ ہو جائے، اس لیے کہ قدرت کی معیت کا وعدہ سبب پر نہیں ہے، قدرت کے ساتھ ہونے کا وعدہ سبب پر نہیں ہے، قدرت کے ساتھ ہونے کا وعدہ عمل پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے دعاؤں کو جوڑا اسباب کے ساتھ۔ دعاؤں کو جب یقین بگڑے گا تو لوگ دعاؤں کو جوڑیں گے اسباب کے ساتھ، کیونکہ یقین سبب پر ہے۔ اے اللہ ایک دکان رہ گئی، اس سے نفع دے دے، یہ ایک وکیل رہ گیا ہے جس کے ذریعے مقدمے میں کامیاب کر دے، یہ ایک ڈاکٹر رہ گیا ہے جس کے ذریعے سے شفا دے دے، یہ ایک کارخانہ رہ گیا ہے تو اس کے ذریعے سے کامیاب کر دے۔ جتنے بھی آپ کو دعاؤں میں اللہ کے سامنے روتے ہوئے ملیں گے، ان کے اسباب جتنے تنگ ہوتے چلے جائیں گے، ان کی دعاؤں میں اتنا ہی زیادہ اضطراب اور بے قراری بڑھتی چلی جائے گی کہ اللہ کے صرف یہ رہ گیا، کچھ نہیں میرے پاس۔ تو یہ اللہ نے عمل کیا تھا۔ ان کی ساری دعاؤں میں دیکھنا کہ ہر دعا مانگنے والا اللہ کے سامنے سب کو رکھ کر رو رہا ہوگا، کیونکہ یقین سبب پر ہے، شکل پر، کہ اللہ کریں گے شکل پر کریں، اس لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے شکلوں کے سامنے رکھ کر۔ اگر یقین عمل پر ہوتا تو اللہ سے دعا مانگتا عمل کے سامنے رکھ کر، اے اللہ یہ میں نے عمل کیا ہے تو اپنا وعدہ پورا کر۔ میں نے عرض کیا کہ جب آدمی کہ یقین عمل سے ہٹ جاتا ہے تو پھر سب سے پہلے عقیدہ بگڑتا ہے، اور عقیدے کا بگاڑ یہ کہ یہ عمل سے ہٹ کر عملیات سے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ لوگ مارے پھرتے ہیں عاملوں کے چکر میں، حالانکہ جس دن سورہ فلق سورہ ناس آسمان سے نازل ہوئی اس دن مدینہ منورہ جو شیاطین اور جنات کا مرکز تھا، ان دو سورتوں کے نازل ہوتے ہی سب نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا کہ اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے، کیونکہ سورہ فلق سورہ ناس یہاں نازل ہو گئی۔ روایت میں ہے کہ مدینہ چھوڑ کر یمن کا ایک علاقہ تھا نصیبین، سارے جنات شیاطین وہاں منتقل ہوئے کہ سورہ فلق سورہ ناس نازل ہو گئی ہیں، ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ بعد میں جبل سید العلماء کو ماء کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی شیطان نے خود ان کو سکھلائی ہے، بعد میں جبل کو کہ معاذ بن میں ایک آیت سکھلاتا ہوں، جو پڑھ لے گا ہم اس کی کرنی ہے۔ کون سی آیتیں بتاؤں؟ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں نے علم کی طلب میں شیطان سے پوچھی، بتا کون سی آیت ہے؟ علم کی طلب میں حجروں کی حفاظت میں، شیطان نے یہ آیت پڑھ آج چیزیں کہہ پڑھ لیا کرو کہ نہیں، وہ تو عقیدہ بگڑا ہوا ہے کہ تعبیر چاہیے، تمہیں جانتے ہیں آیت کسی کیا ہوتی ہے، پڑھا ہوا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو ان پڑھ ہیں ان کے کان بھی جل جائیں، جو پڑھے ہوئے ہیں ان کے کان بھی جل جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آج اس پر ایسی صورت نازل ہوئی، صحابی انتظار میں بتائیں گے، جب بتائیں گے آپ نے سورہ فلق سورہ ناس، یہ صحابی کہنے لگے اتنی چھوٹی چھوٹے ہیں اور یہ تو کوئی اہم بات نہیں، اور آپ اتنی دیر سے کہہ رہے کہ بڑی صورت نازل، یہ سمجھے کہ کچھ سورہ بقرہ سے بھی لمبی صورت نازل ہوئی ہے۔ تو جب دیکھا آپ نے کہ انہیں اہمیت نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے فجر کی نماز میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھی، صحابی کو بتانے کے لیے سنی آپ جیسے کہ آپ کے فجر میں ان دو صورتوں کے پڑھنے سے میں سمجھا کہ ہاں اس بڑی اہمیت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیونکہ یقین عمل پر نہیں ہے، اس لیے اپنے مسائل کے حل کے لیے غلط طریقے سے عمل پر لاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دعاؤں کے راستے پر ڈالا کہ اللہ کی ذات سے لینے کے براہ راست طریقے اختیار کریں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی آنکھ دکھنے آتی تھی، آنکھ میں تکلیف ہوتی، کسی نے کہا ہاں یہاں ایک جھاڑنے والا ہے، بیماری اتنی عام ہو گئی زمانے میں کہ جھڑور اس کی خاص جھاڑ جھاڑتا ہے خاص، اور اب تو اللہ مجھے معاف فرمائے کہ اب تو مسلمان کو اس کی بھی تمیز نہیں کہ جھاڑنے والا مسلمان ہے، اگر یہ تو ایک فن ہے، سنو تو ایک فن ہے، جھاڑنا وہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے۔ کسی نے کہا ان سے کہ فلاں یہودی ہے اسے آنکھ کی جھاڑ جھاڑنی آتی ہے، اسے جا کے جھڑوا لو۔ چنانچہ اسے جھڑوایا اور اس کی جھاڑ سے ہی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ گھر میں چل رہا ہے، دیکھا
کہ گلے میں تاگا پڑا ہوا ہے، اس کے گلے میں تاگا پڑا ہوا ہے، یہ تیرے گلے میں تاگا کیسا ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں میری آنکھ دکھنے آ گئی تھی، مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اسے چھڑوا دو آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اسے چھڑوایا اور اس کے جھاڑ سے ہی آنکھ کو سکون ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تاگے کو توڑ کر پھینکا، یہ تاگا توڑ کر پھینکا اور فرمایا کہ ابن مسعود کے گھرانے کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا گھرانہ شرک سے پاک، ہمارا گھر شرک سے پاک ہے۔ کہا اس کی کیا بات ہے؟ بھائی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ ہی کرنے والے، تھوڑی کہہ رہے کہ اللہ کے غیر سے ہوتا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ ہی کرنے والے ہیں، مگر یہ ایک طریقہ ہے۔ ارے سنو غور سے کیا کہہ رہا ہے دوستو عزیزو، یہ کہنا کہ اللہ کرنے والے ہیں، یہ کہنا اس وقت تک درست نہ ہوگا جب تک آپ اللہ سے ہونے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ ضروری بات کیا گیا، یہ نہیں کہ جو چاہو کرو، جو سے چاہو طریقہ اختیار کرو اور کہتے رہو جی اللہ ہی کرنے والے ہیں، کہ ہاں اللہ کرنے والے ہیں، اس کلمے کا دوسرا جز ہے جس کے بغیر نہ جنت مل سکتی ہے، جس کے بغیر نہ عذاب قبر سے بچ سکتے ہو، جس کے بغیر نہ جہنم سے نجات مل سکتی ہے، وہ دوسرا جز محمد رسول اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں اور اس کے کرنے کے حساب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ جی نے کہا یہ کیا بات ہو گئی، اللہ کرنے والے ہیں طریقے اختیار کیے۔ فرمایا کہ جھاڑ پھونک، جنتر منتر، تعویذ گھنٹے، سب کا سب شرک کا سب سنو غور سے روایت میں تعویذ گھنٹے، جنتر منتر، جھاڑ پھونک، سب کا سب اسی طرح فرمایا روایت، اس لیے کہ جو چیز قرآن سے، حدیث سے، مسنون دعاؤں سے ثابت نہیں ہے وہ آدمی کو گمراہ کر کے کہاں لے جاوے اور کہاں سے اس کے عقیدے اس کے یقین کو جوڑ دے، کچھ پتا نہیں۔ جو کچھ قرآن آیات کے سوا ہے اور جو کچھ مسلم دعاؤں کے علاوہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ یہ کون سے گڑھے میں لے جا کر پھینکے یا کون سی گمراہی کون سی گمراہی میں لے جا کر ڈالے۔ فرمایا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، ایک دعا سکھائی، اذهب الباس رب الناس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ جب تمہیں کوئی تکلیف ہوا کرے یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ان کے جھاڑنے کی حقیقت بتا دیتا ہوں اور تمہیں اس کے جھاڑنے سے فائدہ ہوا ہے اس کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ جب تم جاتی ہو اس کے بعد تو اس وقت جاتی ہو جب شیطان تمہاری آنکھ میں انگلی مارتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پھر جس وقت جھاڑتا ہے یہودی شیطان اپنی انگلی اس لیے روک لیتا ہے تاکہ تمہارا عقیدہ، تمہارا یقین کی جھاڑ کے ساتھ پختہ ہو جائے۔ کیا آسان بات، تمہارا یقین پختہ ہو جائے گا اس کی جھاڑ کے ساتھ کہ ہاں اس نے جھاڑا ٹھیک ہو۔ فرمایا اور حالت یہ ہے لوگوں کی کہ کسی بھی راستے سے کام اللہ بنا دیں گے، تم جاؤ گے دوسروں کو بھی جا کر کہو گے کہ دیکھو جی ہمیں فائدہ ہوا ہے، آپ بھی کرا دو ہم کو فائدہ ہوگا۔ میرے دوستو عزیزو، اعمال کو یقین میں لاؤ، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اعمال کو یقین میں لاؤ۔ اگر اعمال یقین کرنے آئیں گے تو عقائد درست نہیں ہوں گے، عقائد درست نہیں ہوں گے، آدمی اپنے مسئلے کے حل کے لیے عقیدے کے خلاف قدم اٹھائے گا۔ اور بات یہی ہے کہ جنہیں اعمال کے ذریعے اللہ سے لینا نہیں آتا وہ دنیا میں ایسے ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، اس لیے کہ یقینی اسباب کو اختیار کیے نہیں، ان سب کو اختیار کیا، غیر یقینی اسباب پر مدار ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یقین ظاہری شکلوں سے ہٹایا۔ ایمان کی تعلیم اس طرح دی، ایمان کی تعلیم اس طرح دی کہ کائنات اسباب سے بھری ہوئی ہے بکثرت، کائنات اسباب سے بھری ہوئی ہے بکثرت، تم کثرت سے اس بات کی دعوت دو، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ ہے کائنات کی شکلوں کا انکار کرنا ایمان کی تجدید کا اصل سبب ہے۔ کائنات کی شکلوں کا انکار کرنا عمل کے مقابلے میں یہ ایمان کی تجدید کا اصل طریقہ ہے۔ ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو۔ آپ جانتے ہیں سارے مستری، مزدور، کارپینٹر، بڑھئی، یہ سب صبح اٹھتے ہی پہلا کام یہ ہوتا ہے ان کا کہ اپنے اوزاروں کو دھار لگاتے ہیں۔ کتنی بار ان سے کام لینا ہے، کوئی سولے کو دھار لگا رہا ہوگا، کوئی رندے کو دھار لگا رہا ہوگا، کوئی آری کو دھار لگا رہا ہوگا، دن بھر ہم ان سے کام لینا۔ بس اسی طرح میرے دوستوں دن بھر جسم کے سارے اعضاء کو حکم پر لانے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ صبح ایمان کے حق قائم کرو، اپنے ایمان کی تجدید کرو تاکہ سارے اعضاء حکم کے اعتبار سے استعمال ہوں۔ اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا یہ امر کہ ایمان لاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان والا یہ نہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے۔ ایمان لانا مستقل اللہ کا امر ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ، ایمان والو تو اس لیے میرے دوستو عزیزو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کائنات پھیلی ہوئی نقشوں سے، کائنات کے پھیلے ہوئے نقشوں سے ہم اپنے یقین کو اللہ کی ذات کی طرف پھیریں، یقین کو اللہ کی ذات کی طرف۔ میرے دوستو عزیزو کائنات کی جتنی شکلیں ہیں یہ تو محض امتحان کے لیے، محض امتحان کے لیے، اطمینان کے لیے دین ہے اور اطمینان کے لیے اعمال ہے۔ کائنات کی شکلیں یہ اطمینان کے لیے نہیں، امتحان کے لیے۔ یہ کہ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے کائنات کو بھرا ہے سب شکلوں سے، اسباب سے، اور مزین کیا ہے چیزوں سے تاکہ ہم تمہارے عمل کو آزمائیں کہ تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ سارے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، سارے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں۔ اس نے فرمایا کہ عمل کو مقدم کرو سبب پر۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کرو تجارت، جاؤ، مگر پہلے 2 رکعت نماز پڑھو۔ فرمایا پہلے 2 رکعت، تجارت سے نہیں روکا، فرمایا پہلے 2 رکعت، اس لیے کہ اگر نماز پر یقین نہ لایا، اگر نماز پر یقین نہ لایا تو یہ نماز کو ضائع کرے گا، نماز کو ضائع کرے گا دکان کے لیے، نماز کو ضائع کرے گا دکان کے لیے، پھر اس نماز کی بددعا سب سے پہلے کاروبار کو لگے گی، نماز کو ضائع کرے گا دکان کے لیے، پھر نماز کی بددعا سب سے پہلے کاروبار کو لگے گی۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ لوگ نماز ضائع کرتے ہیں کاروباری مشغولی کی وجہ سے، سونے میں بھی اتنی نماز ضائع نہیں ہوتی، اتنی نماز کاروبار میں ضائع ہوتی۔ میرے دوستو عزیزو نماز کے بغیر تو اسلام میں مسلمان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ کفر اسلام کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے، نماز کا۔ اس لیے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ لو اللہ تعالیٰ سے مدد صبر اور نماز کے ذریعے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ پہلے صبر کہاں سے نماز، پہلے صبر کہاں سے نماز، کیا مطلب ہے؟ میرے دوستو عزیزو صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو ہر لائن کے حرام سے بچانے کو، صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو ہر لائن کے حرام سے بچانے کو۔ فرمایا کہ ہاں نماز کے ذریعے مدد لے سکتے ہو، بشرط یہ کہ پہلے صبر پر۔ میرے دوستو عزیزو سب سے اہم مسئلہ معاملات کا ہے، عبادات سے بھی پہلے، عبادات سے پہلے مسئلہ معاملات کا ہے، عبادات سے پہلے مسئلہ معاملات کا ہے۔ یہ معاملات کو حکم پر لاؤ، اس لیے کہ عبادت سے پہلے طہارت کا حکم، عبادت سے پہلے طہارت کا حکم، کہ پہلے طہارت پہلے عبادت۔ تو جانتے کہ طہارت شرط ہے عبادت کی، فرمایا طہور شطر الایمان، یہ طہارت تو آدھا ایمان ہے، طہارت تو آدھا ایمان ہے، لیکن طہارت کا تصور صرف وضو اور غسل تک ہے، حالانکہ بدن کے اندر دوڑنے والا خون یہ بھی عبادت کے لیے اس کو پاک رکھنا، اس کو خون کو پاک رکھنا عبادت کے، خون کو پاک رکھنا عبادت کے لیے یہ ایسا ہی لازم اور شرط اور ضروری ہے جس طرح آدمی اپنے بدن کو پانی سے پاک کرے، بدن کے ظاہر کو نماز کے لیے غسل سے یا وضو۔ یہ بات سمجھنی چاہیے، جس طرح بدن کے ظاہر کو پاک کر رہے ہو پانی کے ذریعے، اس طرح بدن کے اندر کے خون کو پاک رکھو حلال روزی حلال کمائی کے ذریعے، ورنہ ایک لقمہ حرام کا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں فرمایا سود کا ایک روپیہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، سود کا 30 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ اور فرمایا آگے کہ ایک مسلمان کو رسوا کرنا، ایک مسلمان کی آبروریزی کرنا، یا ایک مسلمان کو بدنام کرنے کا ارادہ کرنا، کہ یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا زنا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ زنا کرنے والے نے بڑا زنا نہیں کیا، اتنا زنا کرنے والے کی اس کے زنا کو پھیلانے والا، خبر کرنے والا، یہ ایک زنا کر رہا، خبر کرنے والا 36 مرتبہ زنا کر رہا۔ فرمایا کہ ایک سود کا روپیہ کھانے والا 36 مرتبہ زنا کرنے والے کے برابر، اور ایک مسلمان کو رسوا کرنے والا، اس کی کسی عیب کو کھولنے والا 36 مرتبہ زنا کرنے والے سے زیادہ برا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کمائیوں کو حکم پر لاؤ، عبادات، اخلاق، معاشرہ، عبادات، اخلاق اور معاشرہ، ان 3 لائنوں میں درست ہونے کے لیے سب سے بنیادی شرط معاملات کا درست ہونا۔ اس لیے کہ اگر بدن کے اندر یہ گندا خون، اور بدن کے اندر یہ سود کی کمائیاں، اور بدن کے اندر یہ حکومتوں سے لیے ہوئے سودی قرضے، یہ گمراہی کے گڑھے تک لے جائے بغیر چھوڑیں گے نہیں۔ لوگ حرام کو حلال کرنے کی تعبیریں، کوششیں، اس کے لیے تحقیقات، اس کے لیے گنجائشیں نکالتے ہیں۔
اللہ اکبر، وہ تھے ایمان والے صحابہ جو حلال کو حرام کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس زمانے کے مسلمان حرام کو حلال کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس زمانے میں مسلمان کی قوت اور اس کا فکر اس پر ہے کہ حرام کس طرح حلال ہو جائے تاکہ مسلمانوں کے لیے سہولت ہو جائے۔ یہ پریشانی، اس کا علاج یہی ہو سکتا ہے، اسی طرح حرام کی شکلیں حلال ہو جائیں، کہیں سے کوئی گنجائش نکال لو، کہیں سے کوئی تعبیر کر لو۔ صحابہ نے ایمان سیکھا، صحابہ نے ایمان سیکھا تھا، وہ حلال چیز کو حرام کراتے تھے اللہ سے کہہ کر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کرایا؟ شراب حلال تھی، خوب پی جاتی تھی، لیکن شراب کے منافع جس کا اللہ نے انکار نہیں کیا ہے، شراب کے منافع جس کا اللہ نے انکار نہیں، شراب کے منافع جس کا اللہ نے انکار نہیں کیا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ شراب کے مفاسد دیکھتے تھے، نقصانات کیا ہے۔ سب سے پہلا جو اشکال ہوا عمر کو یہ ہوا کہ شراب کے پینے کی وجہ سے نماز میں نقصان ہو رہا ہے، یا شراب کے نشے میں آتے ہیں پر نماز صحیح سے ادا نہیں کر پاتے کیونکہ شراب کے پینے کا اثر رہتا ہے، یہ نمازیں خراب ہو رہی ہیں، آپ اسے حرام کرائیے۔ آپ میں عمر اللہ نے حلال کیا ہے، شراب کو کیوں حرام کراؤں؟ بس نظر کریں، حضرت عمر کہہ کر شراب حرام کریں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں آپ سے کہ رسول اللہ، ہر قسم کے برے فاجر فاسق منافق آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی بیویاں سامنے ہوتی، اللہ سے کہیے پردہ نازل کرتے ہیں، سب عورتوں کے لیے پردے کا حکم، کہ عمر نے پردے کا حکم نہیں کرتے، یہ بتانے حکم نہیں۔ یہاں یہ کوشش ہے کہ ایک چیز کو جانتے ہیں حرام ہے، مدتوں سے حرام ہے، آج کون سی نئی بات پیدا ہو گئی کہ مسلمان یہ سوچیں کہ بھائی مسلمان پر حالات ہیں اور پریشانیاں ہیں، پریشانی کا تو ایک ہی حل ہے، اسی طرح حالات کے شر کو حلال کیا جائے تاکہ پریشانی ختم ہو۔ یہ پریشانی ختم ہونے کا راستہ نہیں ہے، یہ تو فتنوں کے آنے کا راستہ، پریشانی کے بڑھنے کا راستہ۔ ہاں ایمان یہ ہے، ایمان اسے کہتے ہیں، جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کو حلال چیز بھی بری، اس کو حلال چیز بھی کھٹکے گی، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا اس کو حرام بھی نہیں کھٹکے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ حرام کو حلال کرانے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ میں شہد نہ پیوں، کہ آپ نے زینب کیا شہد کیا، زینب کیا آپ نے شہد کیا، ازواج مطہرہ نے انتظار کیا کہ آپ اثر کے بعد سب بیوی کے پاس جاتے تھے، ہمارے پاس نہیں آئے، دیر ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے ہاتھ میں لگائے تھے تو کیا کیوں دیر ہو رہی؟ معلوم ہوا کہ آپ زینب کے یہاں شہد پی رہے تھے، شہد کے بنانے میں شربنے میں وقت لگا، تو ازواج مطہرات نے آپ کی محبت میں آپ نے طے کر دیا کہ آپ کو آئندہ شہد سے روکا جائے۔ تو آپ نے طے کیا بیویوں نے، جس گھر میں آپ جائیں وہ گھر والے کہیں آپ کو مجھ سے بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ کی بو آ رہی ہے، آپ کے ہر ایک یہ کہے، ساری بیویوں کو آپ نے حضرت عائشہ کی سب پر، حضرت عائشہ نے سب کو کہا دیکھو جس گھر میں آئے وہ کہ آپ کو مجھ سے بو آ رہی ہے، تو آپ اس کے بعد بھی جائیں وہ آپ سے کہ آپ کو مجھ سے بو آ رہی ہے، تو میں نے شہد اور بلکہ کہا کہ شاید آپ نے شہد دیا ہوگا، کہیں اس شہد میں مکھی نے کوئی غلط محسوس لیا ہوگا، اس کی گوند میں بدبو کے موم کی سے آپ کے بدبو آ رہی، حالانکہ آپ کی مطلب بدبو آ رہی ہے، تو شہد سے آپ کو روکنے کے لیے آپ کی بیویوں نے ایک چال چلی وہ کی محبت کی، ہمارے گھر آئے، ہمارے گھر میں آئے، وہاں کی دیر کریں دے رکھے سوکھنے ہوتی ہے نا، آپ سوکھنے سنو، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آج کے بعد میں شہد، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ آپ کیوں حرام کرے اس چیز کو جس کو اللہ کے لیے حلال کیا ہے، بیویوں کو راضی کرنے کے لیے آپ ذرا اندازہ کریں کہ شہد کا بنا فرض نہیں، واجب نہیں، بیویوں کو راضی کرنے کے لیے آپ نے کہا ٹھیک ہے شہد نہیں پیوں گا، بیویاں راضی رہے، خوش رہیں گھر میں۔ ذرا اندازہ کریں ہم کہ بیوی کو، بچوں کے، والدین کے، دوست احباب کے، اپنے معاشرے کے، اپنے حکام کے، سب کی رضا کے لیے مسلمان کتنے فرائض، کتنے واجبات، کتنے حلال طریقے چھوڑتا جا رہا ہے اور کتنے حرام طریقے اختیار کرتا جا رہا ہے، یہ اچھی طرح راضی ہو جا رہی ہے۔ راضی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے وہ شہد کا پینا فرض نہیں، واجب نہیں، نہ پینے پر کوئی گناہ نہیں، پینے پر کوئی ثواب نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہد کے پینے سے انکار کر دیا کہ کیا ضرورت ہے تناعم کی، ٹھاٹ کی، زیادہ پانی کی اللہ کی بڑی نعمت ہے وہ پلا دو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بنیادی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کوشش تھی کہ حلال کو حرام کرایا جائے، نقصانات دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ایک چیز کے جواز کا فتویٰ آ جائے تو لوگ جائز ہے، جائز، ارے اس کے نقصانات تو دیکھو، معاشرے کو کتنا نقصان ہے، عبادات کا کتنا نقصان ہے، اس جواز کو دیکھ کر ساری عبادات، سارے معاشرے کو سب بھول گئے۔ اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ حلال چیزوں کے نقصانات دیکھتے تھے کہ شراب سے نمازیں خراب ہو رہی ہیں، شراب سے آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لوگ نشے میں کسی کو نقصان ہوتا ہے، اس سے پیش آئے۔ چنانچہ حضرت عمر کی چاہت پر شراب حرام ہو گئی، پردے کا حکم آ گیا۔ میں اکثر رہا تھا کہ اس زمانے میں مسلمان اس کوشش میں ہے کہ جو حرام ہے کھلا ہوا حرام ہے وہ
کیسے حلال ہو؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سودی قرضے اور یہ یتیموں کی زمینوں کے قبضہ کر اپنے نام کرانے اور یتیم کے مال میں تصرف، یہ مال کی وہ شکلیں ہیں گمراہ کیے بغیر چھوڑیں گی. یہ کہہ کر قرض دے دیتے کیا کر ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب مسلمان کے اندر سے قناعت ختم ہو جائے گی تو پھر اس کو حرام عذاب اختیار کرنے میں کوئی جھجک نہیں رہے گی. اگر قناعت ہو تو حلال روزی کے لیے حلال روزی اس کے لیے کافی اگر قناعت ہے. یہ کہ سارے اعمال کا مدار تقوی پر ہے، سارے اعمال کا مدار تقوی پر ہے. فرمایا تقوی ملا کل حسنات، ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے، نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے. اور یاد رکھو کہ تقوی مومن کی شان ہے. تقوی کے بغیر مسلمان نظر نہیں آ سکتا. کافر میں اور مسلمان میں فرق صرف تقوی سے ہوگا. یہ تو قرآن کی آیت کا مفہوم ہے. مسلمان اور غیر مسلم میں جو فرق آئے گا وہ تقوی سے آئے گا. قرآن نے شرط لگائی ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اللہ مسلمانوں کو امتیازی شان اور اللہ مسلمانوں کو مقام اور مسلمانوں کو عزت صرف اس پر دیں گے کہ ان میں تقوی ہے. اگر تقوی نہیں ہے تو تمہیں غیر چھاڑنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ سب سے بنیادی اور اسی کو کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو اس لیے تقوی کلمہ کہا ہے کہ مومن اس کلمے سے تقوی پر آئے کہ تقوی یہ کلمہ دل میں خوف پیدا کرے. یہ کلمہ دل میں خوف پیدا، دل میں اس کلمے سے تقوی پیدا ہو. تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو. تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں. اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کا نام ہی تقوی ہے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہے تو یہ تقوی نہیں. یہ تقوی نہیں. تقوی صرف اللہ سے ڈرنے کا نام. اللہ تعالیٰ نے اس تقوی پر وعدے کیے ہیں اور 5 وعدے کیے ہیں. تقوی پر 5 وعدے کیے ہیں. پہلا وعدہ یہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو ہر تنگی سے نکالیں گے، ہر تنگی کسی بھی حالات ہوں. لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ حالات میں جب آ جاتے ہیں تو حالات سے نکلنے کے لیے حرام راستے اختیار کرتے ہیں. پھر یہ ایسی زلزل ہے کہ جو اگلا قدم ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ گہرا ہوگا. لوگ ان کے آنسو ہوتے ہیں. یہ بات ہے کہ جو حالات گناہوں سے آتے ہیں کاروبار میں، اور جو حالات کاروبار میں حرام کمائی کے ذریعے آتے ہیں، اس کا علاج یہ حرام سے ہی کرتے ہیں. کاروبار میں جو نقصان سود سے ہوا ہے اس نقصان کا علاج بھی سود سے کرتے ہیں. ہم سود کا علاج چاہے ٹھیک ہو جائے، ہاں ٹھیک ہو جائے گا، ہاں ٹھیک ہو جائے گا، ہاں ٹھیک ہو جائے گا. اور شیطان ان کو آگے کا مشورے دیتا رہتا ہے کہ آپ یوں کرو گے پھر یوں ہو جائے گا، پھر یوں کرو گے پھر یوں ہو جائے گا. یہاں تک کہ ایک جگہ لا کر چھوڑ دیتا ہے جہاں ان کے لیے خودکشی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا. یہ سمجھتے ہیں کہ مر کر حالات ٹھیک ہو جائیں گے، حالانکہ مرنے کے بعد حالات ٹھیک ختم نہیں ہوتے، حالات شروع ہوتے ہیں. جی ہاں، لوگ دنیا کے حالات کا علاج موت سے کرتے ہیں. انہیں معلوم نہیں موت کے بعد کیا ہے، نہیں معلوم موت کے بعد کیا ہے. جی ہاں، کیونکہ لوگ حشر میں آ کر بھی جہنم سے واقف نہیں ہوں گے. وہ حشر میں کہیں گے کہ اللہ تو ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے، ہم حشر میں نہیں کرتے. انہیں معلوم نہیں کہ جہنم کا عذاب حشر کے عذاب سے زیادہ سمجھتی ہے. حشر کی گرمی سے لوگ جہنم کی تمنا کرتے ہیں اور دنیا کے حالات سے لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں. دیکھو دنیا کے حالات سے موت کی تمنا تو وہ کرے جس نے آخرت کے لیے کچھ تیار کیا ہے، وہ کرے موت کی تمنا. یہ دنیا سے تنگا کر موت کی تمنا کرتے ہیں. جہاں کچھ ہے وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، وہاں کے لیے جہاں کچھ بھی نہیں ہے. کامان والی کہ آدمی اپنے ملک میں کم سے زمین کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، کچھ گھر ہے، کچھ. جی ہاں، خوشی کو محسوس کر رہا ہوں کہ آدمی کی جگہ یہی ہے. کچھ ہو سکتا ہے تو یہاں ہو سکتا ہے. اور لوگ اپنے حالات کا علاج موت سے کرتے ہیں کہ تاکہ اس سے راحت ہو جائے. پھر حشر میں کہیں گے اے اللہ حشر سے راحت دے دے، جہنم میں ڈال دے، کیونکہ جنت سے تو مایوس ہو گئے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ گناہ کا علاج گناہ سے نہیں. اللہ رب العزت مومن کو گناہ سے بچانے کے لیے، حالات سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے کاروبار میں، ان کی کمائی کے نقشوں میں، ان کی زمین کے پیداواروں میں، ان کے سرمایہ داری کے نقشوں میں اللہ تعالیٰ رکاوٹیں، نقصان بھی ارادہ ڈالتے ہیں تاکہ میرا بندہ صحیح رخ پر آ جائے. صحیح حدیث میں ہے، صحیح روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو تنبیہ کے طور پر اسے نقصان سے گزارتے ہیں، نقصان دکھاتے ہیں تاکہ ڈر کر میری طرف آئے. تو میں نے آج کیا کہ پہلا وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے. یوسف علیہ السلام لیکن بات یہ کہ صبر اور تقوی ان دونوں کو اکٹھا جمع کرنا پڑے. صبر اور تقوی. لوگ صبر کر رہے ہیں، بہت مسلمان
صبر کر بھی رہے ہیں، مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، بھائی دیکھو صبر کرو، بھائی دیکھو صبر کرو، بھائی حکام کے حالات آ رہے ہیں یا عوام کے حالات، بھائی صبر کرو صبر کرو۔ جی ہاں، لوگ صبر کرتے ہیں، لیکن لوگ صبر کرتے ہیں گناہوں کے ساتھ، صبر کی تلقین کی جاتی ہے صبر، اور کہتے ہیں کہ صبر کرو تمہارے صبر سے حالات بدلیں گے، اور صبر تمہارا یہ تمہاری محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور یہ صبر عنقریب صبر کرنا تمہارا عنقریب حالات کو بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ یہ جہنم تک بھی صبر کریں گے تو ان کا صبر ختم نہیں ہوگا، 2-4 سال کا صبر نہیں بلکہ جہنم تک۔ قرآن اسی طرح کا اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ جہنم جو دیکھا جائے، صبر کرو یا نہ کرو تمہیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تمہیں تمہارے گناہوں کا، تمہیں تمہاری بدکاریوں کا سزا مل رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں صبر 2-4 سال کا ہے، نہیں، صبر قبر تک، حشر تک، اور پھر آگے جہنم تک صبر۔ صبر یہ کام کا نہیں جب تک صبر کے ساتھ تقویٰ نہ ہو، یہ بہت اہم بات ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، جہاں دیکھو کہ قرآن میں صبر تقویٰ ساتھ ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محض تکالیف پر صبر کرنا یہ آدمی کو اس لیے کامیاب نہیں ہونے دے گا کیونکہ جو حالات آ رہے ہیں گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں وہ صبر کرنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جو حالات آ رہے ہیں گناہوں کی وجہ سے وہ صبر کرنے سے، حالات آ رہے ہیں گناہوں کی وجہ سے، آدمی گناہوں سے حالات لا رہا ہے، پریشانی لا رہا ہے، اور صبر سے ان کا علاج کرنا چاہتا ہے کہ صبر کرو۔ بہت آسان بات ہے کہ اگر صبر کے ساتھ تقویٰ ہوگا تو اللہ کی مدد بہت جلدی آئے گی۔ یوسف علیہ السلام کے سارا واقعہ انہی 2 چیزوں پر ہے، صبر اور تقویٰ۔ بھائیوں کی اذیت پر صبر کر لیا اور زلیخا کی حرکت پر تقویٰ اختیار کیا۔ یہ نہیں کہ بھئی دیکھو ہم تو بہت برداشت کی تھی اپنوں کی، اور نکالے گئے تھے اپنے وطن سے، اور انہوں نے تو ہمیں ضائع کر ہی دیا تھا، دیکھو یہاں بادشاہ کے یہاں آ گئے ہیں، اور یہاں یہ اعزاز و اکرام ہے، اور دیکھو یہاں تو ہمیں شہزادی گئی ہے۔ تقویٰ اس لیے کہ بات یاد رکھنا کہ جب مسلمانوں پر حالات آئیں گے، مسلمانوں پر حالات آئیں گے، کاروباری حالات، بہت اہم بات کہنا چاہتے ہیں، کاروباری حالات یا بدامنی کے حالات، تو شیطان اس موقع پر ان کے سامنے گناہوں کی شکلیں پیش کرے تاکہ یہ حالات سے گناہ کی طرف آئیں، عمل کی طرف نہ آئیں۔ یوسف علیہ السلام ان حالات سے نکل کر گئے، وہاں ہر طرف سے گناہ کا اظہار پیش کیے گئے۔ نعوذ باللہ، نعوذ سے یہ بات نہیں ہے، لیکن ہمارا جزو کا حال یہ ہے کہ اگر ان پر کسی پریشانی کے بعد کوئی گناہ کی شکل سامنے آتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید میرے صبر کا بدلہ ہے، کہیں سے مال آئے گا تو یہ مال کی طرف جائیں گے، کہیں سے عورتیں آئیں گی تو عورتوں کی طرف جائیں گے، یہ سمجھیں گے کہ ہمارے صبر کا بدلہ ہے، کہ نہیں، صبر کا بدلہ ہمیشہ پاکیزہ ہوگا۔ اس لیے بات یاد رکھو کہ اگر حالات کے بعد کشادگی آئی، حالات کے بعد کشادگی آئی تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیز ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ اللہ امتحان لے کے کہ حالات سے نکلے ہیں، دیکھیں کہ یہ حرام میں تو نہیں پڑ جاتے۔ زلیخا نے اپنے آپ کو پیش کیا اور دروازے بند کیے، یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچ کر نکلے، جہاں اس دروازے پر پہنچتے تھے وہ دروازہ پہلے کھل جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر اگلی چیز پیش آئی کہ گناہ سے بچنے کے لیے جیل اختیار کی، گناہ سے بچنے کے لیے جیل اختیار کی کہ اللہ یہ محل، اور یہاں اس محل میں یہ گناہ، اس سے مجھے جیل زیادہ پسند ہے۔ جیل میں اللہ تعالیٰ نے پھر آزمایا، جیل میں آزمایا کہ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیل سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کیا۔ میرے دوستو عزیزو، انبیاء علیہ السلام کی قدم قدم پر امتحان، قدم قدم پر ابتلا، قدم قدم پر ابتلا، وہاں بھی اللہ آزما رہے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان کو اس کام کے لیے بھیجا ہے، یہ اس کام کو حالات کی وجہ سے، کسی خطرے کی وجہ سے چھوڑتے تھے، یہاں تو سال کا چیزا لگا نہ لگا، حالات بھی ٹھیک ہے، آمدنی بھی ہے، گھر میں بھی سب خیریت ہے، کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے، بیٹے جوان ہیں، سنبھال رہے ہیں، سب کچھ ہے، گھر کا ایک فرد رہ سکتا ہے، ایک نکل سکتا ہے، چھ بھائی ہیں، 2 نکل سکتے ہیں، 4 رہ سکتے ہیں، 4 نکل سکتے ہیں، 2 گھر میں رہ سکتے ہیں، سب کچھ ہے، دعوت کی مناسبت نہیں۔ وہاں حالات انتہائی خطرناک، دفعہ لگی ہوئی ہے، اور اسے عام عورت کے ساتھ نہیں بلکہ بادشاہ کی عورت کے ساتھ، کسی عام عورت سے نہیں، تہمت لگائی گئی ہے ایسے طریقے سے کہ جس میں سارا ملک خلاف ہو۔ ان حالات میں بھی دعوت مقدم ہے۔ جیل میں داخل ہونے والے 2 قیدیوں نے اپنا خواب سنایا، یوسف علیہ السلام نے خواب سن کر تعبیر نہ دی بلکہ تعبیر سے پہلے ان کو دعوت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جس حال میں بھی ہیں اس حال سے نکلنے کے لیے یہی ذریعہ ہے، ہر حال سے نکلنے کا یہی ذریعہ ہے
شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ انسان جس طرح کے بھی خسارے میں اور جس طرح کی بھی پریشانی میں ہے، یہ اس کے نکلنے کا سب سے آسان راستہ سیدھی دعوت کا راستہ. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا کہ تب سے اختیار کرے گا، ہم اس کو گناہ سے بچا کر نکالیں گے اور جیل سے بچا کر نکالیں گے اور ان راستوں سے نکال کر صحیح نام عزت کے میناروں پر پہنچائیں گے. اللہ اکبر. جنہیں توبہ لگا کر جیل میں ڈالا تھا وہی آئے کہ یوسف سے ہو، بتاؤ اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ کہ خواب کا مطلب ہم بتائیں گے تمہیں، ہم تمہارے پورے ملک کو قحطانی سے بچا لیں گے. یوسف علیہ السلام نے اتنا صبر کیا، وہاں بھی صبر کیا بھائیوں کے مقابلے میں، یہاں صبر کیا قید کرنے والوں کے مقابلے میں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ جنہوں نے جیل میں ڈالا تھا ان کی خدمت کے لیے تیار ہو، ہم تمہاری خدمت کریں. تمہیں نہیں معلوم کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے، ہم تمہاری خدمت کریں گے، ہم تمہارے ملک کو قحطانی سے بچائیں گے. لاؤ وزارت مالیت کی جو وزارت ہے ہمیں دے دو. لیے جیل سے نکلے وزیر مالیات بن کر. اب تو جیل میں جا کے وزیر مالیات بن کر دیکھو تو صحیح نظام اللہ کا. وہاں وزیر مالیات بن کر نکلے جیل سے کہ یوسف تم سچے ہو، تم بتاؤ پھر کیسے چلے. اللہ کی شان کہ جیل سے نکلے وزیر مالیات بن گئے اور سارے ملک کو کہتا ہے. ایک وعدہ یہ ہے تقوی پر کہ ہم ان کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے تو انہیں وہاں سے رزق دیں گے جہاں ان کا گمان و خیال نہیں پہنچے. دوسرا وعدہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دونوں راستوں سے دیا ہے، اسباب کے راستے سے بھی دیا، اسباب کے بغیر بھی دیا، کم اسباب میں زیادہ بھی دیا. کہ آج کل تو یہ حال عوام کا، یہ حال حکام کا، یہ حال عوام کا ہے، یہ حال حکام کا کہ بھائی ان کے پاس تو یہ ملازمتی تو ہے، یہ گھر کہاں سے بنا لیا بھائی، ان کے پاس یہ زمینداری تو ہے چھوٹا سا، یہ انہوں نے کارخانہ کہاں سے لگا دیا. کہ ہمارے سب کے ذہن وہ ان چند اسباب کے ساتھ محدود ہیں. یہ ان کی تنخواہ ہے، یہ بات یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کسی کو دینے کا کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. سنو تو صحیح، اس بیماری کے اندر سارے مسلمان عوام خواص اپنے غیر سب کے سب شکار ہیں. اگر کسی کے پاس 2 پیسے زیادہ نظر آ جائیں گے تو فوراً پوچھیں گے کہاں سے آئے، اور نہیں بتاتے آپ تو تحقیق کریں گے کہاں سے آئے. سنو کریں کہاں سے آئے، اس لیے کہ سبب ہے اسباب کے علاوہ کوئی ذریعہ ہے نہیں کمائی کا. اور آپ کے اسباب میں معلوم ہے کیا ہے، آپ کی چھوٹی سی دکان ہے، اس میں آپ کی آمدنی ہے، اور آپ نے گھر کہاں سے بنایا. اب آپ بھی پوچھیں گے، حکام بھی پوچھیں گے، کیونکہ بیچارے دونوں فقیر اور دونوں اللہ کے خزانوں سے بے تعلق، انہیں خبر نہیں ہے خزانے کیا ہے. وہاں ظالم پیشاب کرے اور چوہا اشریہ لا کر دے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ تم کاروبار کر گئے تو ہم دیں گے. ہمارے پاس دینے کے بہت راستے ہیں. تجارت تو سوال کو عوام سے سوال سے بچنے کے لیے اور عوام سے حاجت کو چھپانے کے لیے تجارت مال کمانے کے لیے تھوڑی ہے. تجارت مال کمانے کے لیے نہیں، کہا سارے جھوٹے بول رہے نہیں، حالانکہ سب کہہ رہے کہ ہاں تجارت مال کمانے کے کماتی اسی لیے. میں تمہیں بہت کام کی بات بتا رہا. اگر تجارت کو مخلوق سے حاجت چھپانے کے لیے کرو تو تم آمدنی کا اندازہ نہیں کر سکتے. اگر تم تجارت کسی غرض سے کرو کہ ہم تجارت سے کر رہے ہیں تاکہ مخلوق سے حاجت کو چھپائیں، تو اللہ نے فرمایا حدیث میں من یستغنی یغنیہ اللہ، کہ جو شخص اپنی حاجت کو مخلوق چھپا لیتا ہے اللہ اس کو اپنے خزانے سے بغیر کسی ذریعے کے مالدار کرتے ہیں. یہ ہے دیکھو صحابہ کی زندگی، دیکھو انسان سے خرچے بڑھ گئے. انصار کے مہاجرین کو مال بھی دیا، زمین بھی دی، مکان بھی دیا، اپنی کمائی کے نقشے بھی ان کو دیے، اپنے باغات بھی تقسیم کیے. یہ سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں انہیں یہاں کاروبار سے. اللہ کی شان، کمائی کے وقت کم ہو گیا جب تک ہجرت نہیں ہوئی صحابہ کی. انصار تاج سے کاشتکاری کرتے. جب مہاجرین آ گئے تو انصار کو ساتھ لے کر محنت میں لگ گئے. آمدنی کم ہو گئی، اگر آمدنی بڑھ گئی، کمائی کا وقت کم ہو گیا، خرچہ بڑھ گیا. خرچے جمی اٹھاؤ، مہاجر کے اٹھاؤ، اور جو لوگ ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ میں ان کی ضیافت کا خرچ کرو، ان کے اکرام میں خرچ کرو. اور اللہ کے راستے کی نقل حرکت کی وجہ سے کمائی کا وقت بھی کم ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے رزق دیا جہاں گمان خیال نہیں پہنچتی. فرمایا من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، ہم رزق وہاں سے دیں گے جہاں خیال گمان نہیں جائے. تو میں نے عرض کیا کہ تجارت مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے ہے تاکہ لوگ یہ نہیں کرتے تجارت کرتے مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے. تو اللہ تعالیٰ انہیں مالدار کر دیں گے. ان کی دکان چھوٹی ہوگی، آمدنی زیادہ ہوگی. ان کی زمین چھوٹی ہوگی، غلہ زیادہ ہوگا. یہ تو دوسروں کو مال کے بارے میں تہمت وہ لگاتے ہیں جنہیں اللہ سے لینے کے اسباب نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کا عجیب وہ یہ تو اللہ تعالیٰ
حاجتوں کو مختصر کر دیتے ہیں، کھانے برکت ڈال دیتے ہیں، بیماریوں سے نجات دے دیتے ہیں، ورنہ اکثر آمدنیاں بیماریوں میں خرچ ہوتی ہیں، اس لیے کہ جب آدمی روح کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، ذکر کا، تلاوت کا، عبادت کا، نمازوں کا، سچائی کا، عدل انصاف کا، یہ سارے روح کے تقاضے ہیں، جب انسان کو پورے نہیں کرتا تو روح کی بیمار ہونے کے اثرات جسم پر پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جو آدمی جتنا سنت کا متبع ہوگا جتنا صحت مند ہوگا اور جتنا گناہوں میں مبتلا ہوگا اتنا بیمار ہے۔ بیماریاں تو پیدا ہوتی ہی اسی لیے ہیں کہ انسان کی تخلیق کی بنیاد عبادت اور یہ بدن کو استعمال کرے گناہ میں تو بیماری آنی آتی ہے۔ ایڈس کی بیماری معاشرے کی گندگی سے ہے کہ اگر شرمگاہ کا غلط استعمال ہوگا تو یہ بیماری پیدا ہوگی۔ میرے دوستوں عزیزوں، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ایک وعدہ یہ ہے اس پر کہ ہم رزق دیں گے اس جگہ سے جہاں ان کو گمان خیال نہیں ہو۔ ایک وعدہ یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اور آگے اس نے جو قدم اٹھایا ہے حلال کی طرف اس پر اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ 5 وعدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی پر۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ہم دعا والے عبادت والے جب بن سکتے ہیں جب سب سے پہلے تقوی معاملات میں تو پھر دعا والے بنتے ہیں، اور دعا والے وہ ہوتے ہیں اللہ اکبر، دعا والے وہ ہوتے ہیں اللہ ان پر اسباب کی حیثیت کو کھول دیتے ہیں، اسباب کی حیثیت اور اسباب کا ناکارہ ہونا کھل جاتا ہے عمل۔ صاف بات یہ بھی ہے اس کے ساتھ کہ جو اسباب کے پابند ہو جاتے ہیں اور اسباب کو اثر سمجھتے ہیں ان پر اعمال کا ناکارہ ہونا کھل جاتا ہے کہ عمل سے کچھ چیز کا یقین سبب پر ہوتا ہے، انہیں اعمال ناکارہ نظر آتے ہیں۔ خدا کی قسم اسی طرح جن کا یقین اعمال پر ہوتا ہے انہیں اسباب ناکارہ نظر آتے ہیں، وہ دکان کو لات مار کر آتے ہیں نماز کے لیے کہ جس سے مجھے کچھ ملنے والا نہیں۔ سب آتے تھے نماز اور دکان یہ دونوں یقین میں جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ایک بالکل غیر یقینی چیز ہے، ایک یقینی۔ اگر یہ کہے گا نماز کی ہے دکان کی ہے تو نماز نکل کر باہر آ جائے گی، اس لیے کہ نماز کا غیر یقینی چیز کے ساتھ گزارا نہیں ہے، نماز تو بادشاہ ہے، وہ نکل کر باہر آ جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت سے مدد۔ اس آیت میں دعاؤں کو جوڑا گیا ہے عبادات کے ساتھ، اور ہم نے دعاؤں کو جوڑا ہوا ہے اسباب کے ساتھ۔ سبب پہلے سے اختیار کرو، پھر اللہ سے دعا کرو۔ کہتے ہیں لوگ اسباب اختیار کرنا ہمارے ذمہ ہے، کام اللہ بنائیں گے اور دعا سے بنائیں گے، حالانکہ دعا کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے اور دعا کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ عمل کے بغیر آدمی کے پاس عمل نہ ہو تو دعا والے کیسے ہو سکتے؟ دعا مانگنے والا اللہ سے تمنائیں کرتا ہے، اور حدیث میں ایسی دعا مانگنے والے کو عاجز کہا ہے، عاجز کہ اللہ سے تمنائیں مانگ رہا ہے، فرمایا کہ عاجز ہے، عقل مند سمجھدار عاجز ہے کہ اپنے نفس کے خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں کرتا ہے اللہ یہ کر دیں گے، اللہ یہ کر دیں گے، اللہ یہ کر دیں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ اس زمانے میں لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ وہ دعاؤں کو اسباب کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے کیا بات کروں، دعا تو حلال اسباب کے ساتھ نہیں ہے، دعا تو حلال اسباب کے ساتھ نہیں ہے، یہاں تو لوگ حرام اسباب استعمال کر کے دعا مانگ رہے ہیں۔ ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا، دعا تو حلال اسباب کے ساتھ نہیں ہے، تم حرام اسباب کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں۔ کاروبار سود کا ہے اور دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ سے کامیاب کرے گا، ٹریکٹر لے لیا ہے سود پر اور استسقاء کی دعا ہو رہی ہے، استسقاء بارش کے لیے دعا۔ ایک صاحب آئے مولوی کے پاس، آگے کہا کہ حضرت دعا کر دیجیے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ فرمایا حضرت کو غصے میں آگے فرمایا کہ سود سے ٹریکٹر تو لے لے اور دعا کے لیے مجھ سے کہتے سود پر ٹریکٹر لے، پھر اس کھیت میں سود پر ٹریکٹر چلے گا کھیت میں، اس کھیت سے اللہ بارش برسا دیں گے، یاد پر جائے گا۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نیچے بیٹھ کے سنو بات کیا کر رہی ہے، بات کو دھیان سے سنو، ارے پاگل توجہ سے بات سنو، شیطانی حرکتیں مت کرو، یہاں موبائل بند رکھو سب وقت۔ یہ وہ شیطان ہے جو کسی فرشتے کو آنے نہیں دے گا تمہاری مجلس، اس لیے کہ جہاں تفسیر ہوتی ہے وہاں ملائکہ نہیں آتے، وہ تو نبی کے گھر نہیں آتے، تمہارے یہاں کہاں آ جائیں گے؟ یہ تو سب لوگوں کی خیالی باتیں ہیں، یوں ہے یہ سیدھی بات ہے کہ سب سے سخت عذاب میں ہوں گے تفسیر لینے والے، جہنم میں سب سے سخت عذاب میں، اور ملائکہ آتے نہیں ان مجلسوں میں جہاں تصویریں ہوتی ہیں، پکی بات ہے۔ تو بیچارے آ رہے سن رہے بات سن کے آ رہے جا رہے، تصویریں ہو رہی، مزہ آ رہا ہے، یہ سب قابل کی عیاشی ہے۔ جب تک ملائکہ کے اور فرشتوں کے پروں میں بیٹھ کر بات نہ سنو عمل کی اصلاح پیدا ہو سکتی ہے، اور فرشتے پٹک دے نہیں ان مجلسوں میں جہاں تصویریں لی جاتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی خیر کے کام کی مجلس ہو،
چاہے وہ کسی بھی شعبے کا حلقہ ہو. یہ ایک ذکر کی مجلس، یہ ایک روحانی مجلس. ہم سب عبادت میں مشغول ہیں، موبائل اٹھانے کا استعمال نہیں کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ حرام اسباب اختیار کر کے دعا خود بھی کرتے ہیں، دوسرے سے بھی کراتے ہیں. اللہ کی طرف سے جواب ہوتا ہے انا لک الاجابہ، کہ تو نے حرام اسباب اختیار کیے ہیں، تیری دعا کا جو قبول کر. میں کہہ رہا تھا یہ دعا تو حلال اسباب کے ساتھ نہیں ہے، دعا تو صرف اور صرف اعمال اور عبادات کے ساتھ. لوگ اللہ کے سامنے حلال اسباب رکھ کر دعا مانگتے ہیں، اے اللہ یہ دکان ہے اس سے نفع دے. تو واقعی کہہ رہا ہوں کہ بالکل حلال دکان ہے اللہ کے سامنے، حلال دکان، حلال کاروبار، یہ بھی اللہ کے سامنے پیش نہ کیجو جب دعا مانگنے بیٹھو، بلکہ یہ کہنا کہ اے اللہ تو مجھے عمل کر کامیاب کر دیا. اس لیے کہ پچھلوں کے واقعات مدد کے ضابطے بتانے کے لیے ہیں. اس میں آپ جانتے ہیں کہ غار میں پھنسنے والے 3 آدمی جن پر چٹان سرک گئی اور راستہ بند ہو گیا تھا، ان کے لیے کوئی راستہ نکلنے کا نہیں تھا. ان میں سے ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا. ہم یہاں سے بچ نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے جب تک اللہ کے سامنے عمل پیش کیا. ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا. ایک نے معاملات میں احسان کا، ایک نے معاشرے میں احسان کا، ایک نے اخلاق میں احسان کا عمل پیش کیا. سب سے پہلے ایک نے پیش کیا عمل اخلاق میں احسان. والدین کے لیے والدین کو دودھ لا کر لایا کرتا تھا. ایک دن آنے میں تاخیر ہو گئی، والدین سو چکے تو تمام رات دودھ کے پیالہ لے کر کھڑا رہا والدین کے سامنے. جب والدین سو کر اٹھے تو دودھ پلایا. اے اللہ میں نے یہ عمل اگر تیرے لیے کیا ہے، میں نے عمل تیرے لیے کیا ہے، کچھ سبب نہیں. اس روایت میں آپ دیکھیں گے کہیں کسی فرشتوں کو بھی طلب نہیں کیا گیا کہ اللہ اس فرشتے سے ٹھکانا ہٹوا دے. فرشتہ بھی مخلوق ہے. وعدہ عمل کے ساتھ براہ راست ہے. اے اللہ یہ میں نے عمل کیا ہے، یہ تیرا وعدہ ہے. دوسرے نے عمل پیش کیا. اے اللہ میری چچا کی لڑکی جس سے مجھے انتہائی محبت تھی اور میں اسے خلوت چاہتا تھا اور میں اس کا موقع نہیں دیتی. اے اللہ وہ محتاج ہو کر میرے پاس آئی، میں نے اس کو مال دینا چاہیے اس شرط پر کہ وہ مجھے اپنے ساتھ خلوت کا موقع دے دے. اے اللہ میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا برے ارادے سے. میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا اور مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. میں صرف تیرے ڈر سے میں نے یہ کام نہیں کیا اور اس پر احسان کیا کہ اس کو وہ مال دے دی. اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں تیسرے نے عمل پیش کیا. مزدوری جو رہ گئی تھی اس سے مال تیار کر کے ایک عرصے کے بعد اس مزدور کو وہ ساری وادی تھی بکریوں کی بھری ہوئی کہ نہیں جیسا مال دے رہا ہے، میں نے تیرے مال سے مال تیار کیا. حالانکہ مزدوری مانگی اس عرصے میں اس کی مزدوری سے الگ مال تیار کیا. اے اللہ میں نے عمل تیری رضا کے لیے کیا. کہ ہمیں روایت میں ہے کہ ان تینوں کے اس عمل کے پیش کرنے پر چٹان ہٹ گئی، عمل کی قوت بچ جائے. میں نے اس لیے کہ لوگ اپنی دعاؤں میں اپنے اسباب کا ذکر کرتے ہیں. میری بات یاد رکھنا، دعا میں اسباب کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اسباب کے ساتھ مقید کرنا ہے. میری بات اللہ کی قدرت جو مطلق ہے اس کی قدرت کو مقید کرنا ہے سبب کے ساتھ. اے اللہ تو دکان سے مجھے کامیاب کر دے. اے اللہ تو دعا کے ذریعے دعا ہے مسلم اللہم اکفناہم بما شئت. اے اللہ جس طرح تو چاہے، اے اللہ جس طرح تو چاہے تو ہماری دشمن سے حفاظت حفاظت کر، جس طرح تو چاہے تو ہمارے کافی ہے جس طرح. اس لیے اللہ سے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو فرشتوں کے ذریعے مدد کر دے. وہ تو مومن کی دعا پر فرشتہ خود اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تیرا بندہ تجھے پکار رہا ہے تو مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دے. کوئی بات نہیں کہ اللہ سے کہو کہ تم فرشتوں کو بھیج. انبیاء نے بھی کہیں اللہ سے فرشتے طلب نہیں کیا مدد. ہاں فرشتے جہاد کی کے شوق میں اور مجاہدین کی حیث میں خود حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے خود حاضر. انبیاء طلب نہیں کرتے. کی بات ہے کہ جب اللہ سے مدد لینے کے لیے فرشتوں کو نہیں طلب کیا جا سکتا تو باقی کائنات کی کوئی شکل رہ گئی کہ اللہ سے کہا جائے کہ اس کے ذریعے یوں کرتے. اللہ کی قدرت ذرائع سے آزاد ہے اور پاک ہے. ہم اپنی دعاؤں میں اسباب کا ذکر کر کے اللہ کی قدرت کو اسباب کے ساتھ مقید کر دیتے ہیں. اللہ اس وقت اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس طرح چاہے مجھے کامیاب کر دے. تم اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں اسباب کی قید نہیں لگاؤ گے تو اللہ بھی دینے میں اسباب کی قید نہیں لگائیں گے. ورنہ ہمارا حال یہ ہے کیا یہ بھینس سفید یہ زمین اس کا غلہ دے دے گی، اندازہ کر لیتے ہیں اس سے زیادہ ملے گا ہی نہیں. تم نے اس کی قدرت کو سبب میں مقید کر دیا نا. تو سوچو اگر کوئی یہ کہے 20 کلو بھینس کے دودھ کو کہ اللہ مجھے 40 کلو دودھ چاہیے، تو دیکھ کہ جو آدمی اللہ کی قدرت کو قدرت یہی تھوڑی ہے کہ گوبر کے اور پھول کے درمیان سے دودھ آ رہا ہے. تو قدرت کا تعارف ہے، قدرت تھوڑا ہی کا تعارف ہے.
صرف اللہ کو پہچاننے کے لیے، ورنہ یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کے ذرائع نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے قدرت کا مظہر ہے، ذریعہ نہیں ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سفر ہجرت میں آپ کے لیے دودھ کی تلاش میں نکلے، کوئی ریوڑ ہو سکے، اس زمانے میں دودھ دکھتا نہیں تھا، اللہ کی زمین سے جانور چارہ کھاتے ہیں اور وہ دودھ استعمال کرتے ہیں۔ ہم کو ہم بنا رہے ہیں کہ ہم دودھ، یہاں تو عجیب حال ہے کہ دودھ پیسے کا علاوہ مل نہیں سکتا، اور وہاں حدیث میں فضیلت ہے اس کی کہ تم اپنی بکری دودھ کی کسی کو دے دو، بکری آپ کی رہے گی، دودھ استعمال کرنے کی فضیلت حق دان سنو، کیونکہ دو چیزیں فطرت میں سے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کی تعبیر علم سے کی گئی ہے، پانی اور دودھ۔ جو خواب میں دودھ دیکھے یہ پانی دیکھے تو اس کا مطلب علم ہوتا ہے، اور علم بیسک علم تو تقسیم کرنے کی، ارے میری بات سمجھ میں آ رہی؟ علم کیا ہے؟ علم تقسیم کرنے کی چیز ہے، بیچنے کی چیز ہی نہیں ہے علم۔ اور دودھ اور پانی سے ہمیشہ علم کی تعبیر دی گئی ہے۔ معراج آپ کو پیش کیا گیا ہدایت کا، اور امت کے لیے علم کی تعبیر۔ تو اس زمانے میں دودھ کے بیچنے کا جو کوئی سوال نکالتے تھے، اس زمانے میں ایسا فقر اور ایسا بخل آیا کہ دودھ بھی بکتا ہے، پانی بھی بکتا ہے۔ اس زمانے کے لوگ تو دودھ اور پانی کو الگ الگ بیچنے کو عیب سمجھتے تھے، اس زمانے میں تو دونوں کو ملا کر بیچنا بھی عیب نہیں سمجھتے۔ جی ہاں، دونوں کو ملا کر بیچنا بلکہ کمال سمجھتے ہیں۔ اور کوئی اگر بغیر پانی کے دودھ بیچ دے تو اسے بے وقوف اور بے عقل سمجھا جاتا ہے، نہیں کیا کر رہا ہے، بے برکتی کے سارے ضابط جاتا ہے۔ اس زمانے میں دودھ کا بیچنا عیب تھا، دودھ کا بیچنا ہے۔ چنانچہ ابوبکر رضی اللہ دیکھا ایک ریوڑ سامنے گزرتا ہوا، آگے بڑھے، دیکھا مشرکہ عورت ہے جس کا ریوڑ ہے، اس سے کہا ہمیں دودھ چاہیے۔ نے کہا میرے پورے ریوڑ میں کوئی ایک بکری دودھ دینے کے قابل نہیں، سب چھٹیاں ہیں، ایک کے قابل تو گیا ہم سے وہی نہیں۔ ابوبکر نے فرمایا ارے دودھ بکری نہیں دے گا، دودھ تو اللہ دیں گے، دودھ تو اللہ دیں گے، تو ایک بکری میرے حوالے کر دے، ریوڑ میں کوئی بھی جیسے پکڑ کے دودھ کون دیں گے، دودھ تو اللہ دیں گے، تو بکری لا۔ عجیب بات یہ ہے، میں کہہ رہی میرے ریوڑ میں کوئی دودھ دینے کے قابل بکری نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں دودھ اللہ دیں گے۔ میری بات یاد رکھیو، کفار نے اللہ کو پہچانا تھا، ایمان والوں کے ساتھ برکتوں کے واقعات۔ اس زمانے کا مسلمان تو غیروں کے احساس کو دیکھ کر اللہ کو بھلا رہا ہے، اس زمانے کے کفار مسلمانوں کے برکات کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتے تھے، اس زمانے کے کفار مسلمانوں کی برکتوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتے تھے۔ یہ اللہ والے فرمایا اللہ بکری لا، اور اس نے کیا گہرائی ہے، نہیں بکری آگے بڑھا، چھوٹے چھوٹے تھن ہوتے ہیں نا، ان کی جو قیامت نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ تیرے گھر میں جو بڑا سے بڑا پیالہ ہو وہ لیا، وہ بڑا پیالہ لیا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اس کا دودھ نکالنا شروع کیا، پیالہ دودھ سے بھر گیا، اپنی ضرورت کا لیا، باقی اس کو لے کے جاؤ، لے جاؤ، پیو پلاؤ۔ ہم ابھی ظاہر کے خلاف ہونے کی طرف متوجہ ہی نہیں، ابھی جو سر ظاہر پرستے ہیں کہ اسباب ہیں تو اللہ کریں گے، اسباب نہیں ہے تو نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ عمل سویرے سبب بناتے ہیں، کتنے طرح اسباب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے منتظر ہیں کہ عمل کو مقدم کرتے، تو میں چاہوں تو اس کو اسباب دوں، چاہوں کم اسباب میں زیادہ دوں، چاہوں بغیر اسباب کے دوں۔ اس ساری محنت کا اصل مقصد یہ کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے راستے پر آئیں، اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے راستے پر۔ یہ ساری نفر حرکت اس لیے ہے تاکہ اس محنت کے ذریعے دعوت کا فریضہ ادا ہو۔ میری بات سب کے ذہن میں رہے کہ دعوت کا فریضہ یہ اخبار رسائل سے ادا نہیں ہوگا، سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ نبوت کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، دعوت دینے میں آپ کی سنت کیا ہے۔ تحریری طور پر دعوت صرف چند بادشاہوں کو دی گئی ہے، ورنہ آپ کے زمانے میں دعوت دینے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ نقل و حرکت کے ذریعے دین کی دعوت کو لے کر کے اس کے علاوہ کوئی راستہ۔ اس زمانے کا مسلمان کہتا ہے پھرنے سے کیا فائدہ، پھرنا کیا۔ اس زمانے کے مشرکین کہتے تھے کہ اے محمد ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دین حق ہے، آپ کی بات صحیح ہے، آپ پھرا مت کریں، اپنی جگہ بیٹھ جائیں، سیکھنا ہوگا آپ کے پاس آئے گا، آپ دیکھیے اپنی جگہ بنائیے، سنو تو صحیح۔ اس زمانے کو تو مسلمان کہتا ہے کتنے سکھا فائدہ۔ اللہ اکبر، نبی کی بعثت کا اصل مقصد پھرنا، اور صحابہ کرام کی پوری زندگی کا مشغلہ پھرنا۔ اس زمانے کا مسلمان گرتے اور سنت سے دور ہوتے ہوتے اس پر پہنچ گیا کہ نفل کیا۔ عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے اگر 3 کام دنیا میں نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ عمر کا قول، اگر 3 کام نہ ہوتے دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ پہلا کام اللہ کے راستے میں چلنا، پہلا یہ ہے عمر کا قول، صحیح اللہ کے راستے میں، اگر یہ پھر جانا ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ دوسرا کام علماء حق کی مجلسوں میں ان کی صحبت میں رہ کر علم کی باتوں کو چن کر اپنے اندر اس طرح پیدا کرنا جیسے عمدہ کھجوریں چن کر کھائی جائے۔ اور تیسرا کام
اللہ کے لیے لمبے لمبے سجدے کر، کثرت عبادت. اگر یہ تین کام نہ ہوتے، دعوت، تعلیم اور عبادت، تو فرماتے عمر کہ میں دنیا میں رہنا پسند نہ کروں. میرا دین دوستو خروج اور نفر اور اس راستے میں پھرنا کم سے کم سال کا تہائی حصہ، کم سے کم سال کا تہائی کو پھرنے کے لیے اس راستے میں ملک در ملک، صوبہ در صوبہ، جب تک یہ امت نہیں کرے گی تو امت کی استعداد سے بچ نہیں سکتی اور امت اللہ کے فرائض پر جمع ہونی. آپ اخبار میں ایک عالم معروف کا دے دیں، یہ کوئی سنت کا طریقہ نہیں. سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اس معروف کے لیے خود استعمال ہوں، جیسے نماز عبادت کے لیے خود استعمال ہو. ہمارے گھر کم ہو کے لوگوں کو دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لاؤ اور لوگوں کو دعوت دے کر منکر کے ماحول سے نکالو. اخراج ہے دعوت. میری بات یاد رکھنا، دعوت امر معروف اور نہی منکر کی عملی شکل کو کہتے ہیں. دعوت امر معروف اور نہی منکر کی عملی شکل کا نام دعوت. بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، جو دعوت کا اصل مقصد ہے، جس کو قرآن دعوت کہہ رہا ہے، تو قرآن دعوت کہہ رہا ہے اور امت کے افضل امت ہونے کی شرط بیان کر رہا ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ عملی طور پر محنت کر کے ایک آدمی کو سمجھا کر لا کر اس سے نماز ادا کروانا اور اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا الفاظ سکھلانا، اس عملی محنت کا نام دعوت ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. متبادل اللہ جزائے خیر علماء کو جو روزانہ مساجد میں درس تفاسیر کے ذریعے اور وعظ اور نصیحت کے ذریعے مستقل حلقے بنا کر ان پر محنت کرتے ہیں. جب تک عوام کو دعوت کے ذریعے نکال کر اس ماحول سے نہ جوڑا جائے، اس وقت تک تو کسی عمل کا، تربیت کا اور کسی آدمی کے دیندار ہونے کو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. آپ 100 آدمی کو دیکھ رہے ہیں، آپ نہیں کہہ سکتے 300 آدمی کلمہ یاد ہے. آپ ملاقات کریں گے تو پتہ چلے، آپ پوچھیں گے تو معلوم ہو. سب دین کے مٹنے کا اور مسلمان کی استعداد کا جو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں بنیادی سبب ہے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دین کو اختیاری بنا دیا گیا کہ جو آدمی نمبر چلنا چاہے. امت نے دوسروں کو دعوت دے کر عمل پر آمادہ نہ کیا، اگر اللہ کا عذاب آیا تو خدا کی قسم عبادت کرنے والے عذاب سے بچیں گے نہیں. تو قرآن، یہ تو قرآن سے بھرا ہوا ہے، کوئی نئی بات سے بچیں گے. نجات سے ان کے لیے ہوگی، دوسروں کو منکر کے ماحول سے نکال کر معلومات کے ماحول میں لانے کی کوشش میں لگے ہوں گے. صرف نجات ان کے لیے ہے. قرآن اسی کا فیصلہ کیا. طلباء نسوم آزم کی روبی انجین الذین ینہون عن، ہمارے سارے گشتوں کا، ملاقاتوں کا، سیرت کا، سب ساری محنت کا جو خلاصہ اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ امت تعلیم پر آئے، ذکر پر آئے، علم پر آئے، امت مسجد کے ماحول میں آئے، امت عمل کے ماحول میں رہ کر تربیت پائے. بڑی ہے کہ آج پروفیسر صاحب کے یہ بازاروں میں لگا دے کر سن مت کھاؤ، یہ طریقہ نبوت کی دعوت کا کوئی طریقہ نہیں. یہ تو بعد کے طریقے ہیں رواجی، ورنہ کہیں بھی لے گئے. آپ سارا نظام اٹھا کے دیکھو، پورا دور نبوت کا، خلافت کا، اس کے بعد مسجدوں میں علم سکھلایا جاتا تھا اور بازار کا آدمی مسجد سے علم لے کر اپنے بازار کے حکم پر لاتا تھا. یہ طریقہ تھا. میں عرض کر رہا ہوں وہ تاکید کہ ہم نفر و خروج میں سال کے 4 مہینے اپنا جزء زندگی بنا لیں کہ ہمیں سالانہ 4 مہینے اس کام کے لیے فارغ کرنے ہیں. یہ پورے مجمع سے متعلق بات ہے، یہ کوئی پرانے سے بات نہیں ہو رہی. تو جیسا کہ محفوظ ہے کہ ہر مسلمان 4 مہینے، کیونکہ صحابہ کرام کے مجموعے کو اگر تمام صحابہ کی نقل حرکت اور تمام غزوات اور سرایا کو سامنے رکھا جائے تو ایک صحابی کے حصے میں سالانہ 4 مہینے. ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو نقل حرکت اور خروج سے الگ ہو نہ ہو. 100% صحابہ نقل حرکت. اس لیے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ خود جا کر دعوت کیے بغیر دعوت کی ذمہ داری ادا نہیں. خود جا کر دعوت کیے بغیر دعوت کی ذمہ داری ادا نہیں. خود نماز پڑھے بغیر نماز کی ذمہ داری ادا نہیں. دعوت اور عبادت میں اپنے بدن کا استعمال ہوتا ہے. اور اب تو حدی ہو گئی کہ لوگ غفلت کے آلات اور ذرائع کو دین کی اشاعت کے لیے استعمال کرتے ہیں. سمجھتے ہیں زمانے کا طریقہ یہ زمانے کا طریقہ ہوتا ہے. نبی اپنے زمانے کے لیے ہے، یہ صحابہ کا عمل کے زمانے کے لیے ہے. امام مالک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ، اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے یہ تو امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلے نہیں کیا ہے. یہ میرا جس کو کام بناؤ. اور آپ کو معلوم ہے آپ کے علاقے کا حال جو ہے تو کلمے کا احساس سے واقعی سدھار کے کنارے پر کھڑے ہوئے کیا حالات. یہ دعوت ایک عملی محنت کا نام ہے. یہ نشر اشاعت اور باتوں کا ٹیپ کرنا اور چلانا اور گھمانا پھرانا یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں. اس کا دعوت تبلیغ سے اور نبوت کے طریقے سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں. یہ لوگوں کی اپنی سوچ ہے. اس لیے کہ ہر زمانے کی بدعتیں ہوا کرتی ہیں. زمانے کی بدعت اور کوئی اچھی بدعت بھی نہیں ہے. شاید بدعت حسنہ نہیں کہیں سے گنجائش مل جائے. بدعت قبیحہ ہے. مسلمان جو عملی سرمایہ خود ہے استعاذہ،
یہ تو استعمال ہو دنیا کمانے پر، اور آلات و ذرائع یہ استعمال ہوں دین کی نشر و اشاعت پر، اس سے بات میں کبھی قوت پیدا نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب تک آدمی خود دعوت نہیں دے گا اس وقت تک مدعو متاثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ داعی کا مجاہدہ مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے، یہ اصولی بات ہے۔ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، کہ انبیاء کا صبر کرنا قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے کہ جو اس محنت دعوت کی محنت کے لیے خود اپنی جان اور مال کو خود کھپائے گا، اللہ اس کی آواز لوگوں کے دلوں تک پہنچائے گا۔ فرماتے تھے کہ جو دعوت کے اصول کا پابند ہوگا محنت کرے گا، اس کی آواز لوگوں کے دلوں تک پہنچے گی۔ ورنہ ہمارے اللہ کا محفوظ ہے کہ جب حق کی بات کو چلانے کے لیے باطل آلات کا سہارا لیا جائے گا تو اس سے باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا۔ جب حق کو چلانے کے لیے باطل کے آلات کا استعمال کیا جائے گا تو اس سے باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا۔ حق کے چلنے کے لیے تو اللہ نے انسان کو ہی سبب اور ذریعہ بنا، چلا وہ کوئی ذریعہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیجا ہے، اس لیے قیامت تک انسانی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے سارا عالم ہمارے سامنے ہے، ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ امت کو ہدایت کی طرف لانے کی نقل و حرکت اور محنت نہیں کہ ہدایت سے پھیل چکی ہے۔ ایک مسلمان کا نماز چھوڑ دینا، ایک مسلمان کا کلمہ یاد نہ ہونا، یہ سارے مسلمانوں پر ذمہ داری ہے۔ اس کا عزم کریں اور ارادے کریں اور اس کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب تک ہم سب غفلت ہوئی، اب کام کو انشاءاللہ کام بنا کے پورا مجمع اس کا عزم میں ماشاءاللہ جو علماء ہیں سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب کے سال کے لیے آپ کو پیش کریں، اور جو علماء سال نہیں لگائے جن کا وہ سال کے لیے کھڑے ہوں، اور جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں وہ حضرات پورے خرچات کے لیے فرمائے۔ وہ ایسا فرمایا کرتے تھے کہ 2 شرمگاہوں کو جوڑنے کے لیے یعنی شادی کے لیے لاکھوں خرچ کر دے گا، قرض دے کر خرچ کر دے گا، لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ کے راستے کی نفع حرکت پر خرچ کرنے کا مزاج ہے۔ اس لیے ہماری جان اور مال کا سب سے پہلا تقاضا، پہلا مصرف یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے جوڑیں، اسی لیے قدم قیمت ہے۔ جو 4 جمع لگائے ہوئے ہیں وہ بیرون کے لیے فرمائیں، افراد بھی فرمائیں، جماعتیں بھی فرمائیں۔